السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن لي عند الله 10 أسماء أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وأبو القاسم وطه وياسين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أوتيت مثاني مكان التوراة والمائدة مكان الإنجيل والحواميم مكان الزبور. وأوتيت خواتيم سورة البقرة وكانت من كنوز العرش فخصصت بها دون الأنبياء. وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ومفاتيح الجنة إلي يوم القيامة ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة وإن آدم وجميع الأنبياء من ولد آدم تحت لوائي وإن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخل أمتي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اتنا علم نہیں دیا کہ اپنی زندگی کی راہوں کو طے کر سکے، اپنی منزل کو پہچان سکے اور منزل تک پہنچنے کے راستوں کی تعیین کر سکے۔ اتنا علم انسان کے پاس ہے نہیں۔ خالق اپنی کتاب میں خود ارشاد فرماتے ہیں: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب تم دنیا میں آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر ہر ایک نے زور مارا اپنے اپنے میدانوں میں تحقیق، بحث، تنخیص، تفتیش کے سمندر میں بڑے غوطے لگائے۔ آخر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ جو کچھ بھی تم نے حاصل کیا یہ بہت تھوڑا ہے، جو نہیں جانتے ہو لامحدود ہے۔ اوتیتم تم نے خود نہیں حاصل کیا، تمہارے اللہ نے تمہیں دیا ہے، چاہے وہ زراعت کا علم ہو، سائنس کا علم ہو، بایولوجی، باٹنی ہو، فزکس، کیمسٹری ہو، قرآن، سنت ہو، جو ملا محنت تمہاری، دیا اللہ نے، ہے تھوڑا۔ پھر اس تھوڑے
علم کے ساتھ چند نقائص اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ کیا ہیں؟ کان الانسان عجولا، جلد باز ہے. مولانا صاحب ہوں یا ڈاکٹر صاحب ہوں، ڈین صاحب ہوں یا چپڑاسی ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، سالار ہو، سپاہی ہو، جلد بازی. کان الانسان عجولا، علم کی کمی، ادھر جلد بازی. ایک اور نقص، کان الانسان کفورا، ناشکرا بھی بہت ہے. ایک اور کمی، کان الانسان قتورا، بخیل بھی بہت ہے. ایک اور کمی، کان الانسان اکثر شیء جدلا، غصہ بھی بڑی جلدی آتا ہے. اب آپ غور فرمائیں، علم تھوڑا، طبیعت میں تیزی، مزاج میں جلد بازی، فطرت میں بخل اور غصہ. اب آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ انسان اپنی عقل سے اپنی زندگی کی شاہراہ کو تلاش کر سکے اور مقصد اور منزل زندگی کو پہچان سکے؟ یہ اس کے بس میں ہے ہی نہیں. اسے ایسے علم کی ضرورت ہے جو خطا سے پاک ہو، جس کا علم کامل ہو. وہ اسے بتائے کہ تو آیا کیوں، کہاں سے آیا، کیوں آیا، کہاں جا رہا ہے، کیا ہونے والا ہے. اس کا جواب تو انسان کے علم میں ہے نہیں. تو انسان کے علم کی کمی میرے بھائیوں ایک ایسی قطعی اور قوی رکاوٹ ہے جو اسے منزل کے پہچاننے، منزل تک پہنچنے نہیں دیتی. لہذا کسی کامل کی ضرورت، جو راہ بتائے، جو زندگی کا پتہ بتائے، جو زندگی کا مقصد بتائے، اس تک چلنے کے لیے رہنمائی کرے. یہ انسانی علم کی کمی، یہ پتھر کا زمانہ ہو یا راکٹ کا زمانہ ہو، یکساں ہے، برابر ہے. اس جہالت سے انسان نہ پتھر کے زمانے سے نکل سکا، نہ آج سائنس کے دور میں نکل سکا ہے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے خالق کائنات نے اپنا علم عطا فرمایا. کیونکہ اللہ کا پیدا کرنے والا ہے، جانتا وہ ہے کیوں بنایا، کس لیے بنایا، کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہے. یہ جواب آپ کو زرعی یونیورسٹی نہیں دے سکتی، گورنمنٹ کالج نہیں دے سکتا، میڈیکل کالج نہیں دے سکتا. موت کیا ہے اس کے 200 جواب میڈیکل کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ایک جواب بھی ایسا نہیں جس کو عقل تسلیم کرے. زندگی کیا ہے، کوئی جواب نہیں. موت کیا ہے، کوئی جواب نہیں. جو علم نہ زندگی بتا سکے نہ موت بتا سکے تو درمیانی عرصے کا پتہ وہ کیسے بتائے گا، درمیانی راہ کی پہچان وہ کیسے کروائے گا، اس درمیانی وقفے میں کیا کرنا ہے یہ علم کیسے بتائے گا. نہ ابتدا بتا سکا، نہ انتہا بتا سکا، وہ درمیان میں کیسے ہمیں جوڑ سکتا ہے ہماری ابتدا اور انتہا کے ساتھ. آپ فیصلہ آباد کا پتہ پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہاں سے شروع کرنا ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہے کس طرف. تو کیا آپ اس کی نصیحت کو قبول کریں گے کہ درمیانی راستے میں جانتا ہوں وہ میں بتا سکتا ہوں؟ تو یقیناً ادنا سے ادنا استعداد والا بھی کہے گا بھائی مہربانی، نہ تجھے اول کا پتا نہ تجھے آخر کا پتا، تو ابتدا میں درمیان میں ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. تو انسانی علم میرے بھائیو یہاں عاجز ہو جائے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عنون. یہ میری ساری تمہید اس آیت سے مستنبط ہے. اب ہمیں کسی علم کی ضرورت ہے، کسی علم والے کی ضرورت جو راہ بتائے. کامل علم تو اللہ کا ہے. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. یہ چند آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جو اچانک میرے ذہن میں آئیں کہ اللہ اپنے علم میں کیسا ہے. جو کچھ زمین آسمان میں ہے وہ جانتا ہے. جو کچھ زمین آسمان میں ہے کہ وسعت کو ہم سوچ سکتے ہیں. رینگنے والی چیونٹیاں صرف ایک قسم چیونٹی کو ہم لیتے ہیں جو اس ہال کے اندر ابھی گردش کر رہی ہے اور یونیورسٹی کے چار دیواری کے اندر پیدا ہو رہی ہے, مر رہی ہے, انڈے نکل رہے ہیں, بچے نکل رہے ہیں. بچے پہلی سٹیج پر ہیں, دوسری پر ہیں, تیسری پر ہیں. کچھ چیونٹیاں غذا کے لیے نکل چکی ہیں, کچھ انڈوں کو کی حفاظت کر رہے ہیں, کچھ بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں, کچھ بچوں کو کھلا رہی ہیں, کچھ ملکہ کے دائیں بائیں گردش کر رہی ہیں, کچھ پہرا دے رہی ہیں, کچھ وہاں سے وزن اٹھا کے لا رہی ہیں. چونٹی ایک اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے, اپنے وزن سے 50 گنا وزنی چیز کو کھینچ کے اپنی بل میں لا سکتی ہے. اپنے وزن سے 50 گنا وزنی چیز کو اکیلی چونٹی کھینچ کے اپنے گھر میں لا سکتی ہے. تو صرف اللہ کے اس علم ہم ایک مخلوق پر نظر کریں. اب یہ ذرا یونیورسٹی کی چونٹیاں اب فیصل آباد میں کتنی, پنجاب میں کتنی, سندھ میں, بلوچستان میں, سرحد میں, پاکستان میں, بر صغیر میں, ایشیا میں, آسٹریلیا, یورپ, امریکہ, ساؤتھ نارتھ, ساری کائنات میں کتنی گردش کر رہے ہیں, کتنی پیدا ہو چکی, کتنوں کے انڈے پھٹ رہے, کتنی ابتدائی سٹیج میں, کتنی انتہائی سٹیج میں, کتنی مر کے کھپ چکی. کس چونٹی کو کس نے کھایا, کسی کے پیٹ میں گئی یا کسی ڈاکٹر کے پاؤں تلے روندی گئی یا کسی نمازی کے گھٹنے تلے روندی گئی, کہاں مری, کس طرح اڑی, کیسی فضا میں بکھری, یہ سب پر اللہ کی یکساں نظر چل رہی ہے. پھر اللہ کا دعویٰ ہے یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الظلماء الصماء فی اللیلۃ الظلماء. تیرے رب کی نظر ایسی ہے, عرش تصور سے بالا, راستے میں لاکھوں قسم کے اندھیرے, پھر زمین کا اندھیرا, پھر رات کا اندھیرا, پھر کالے پہاڑ کی سیاہی کا اندھیرا, پھر اس کے اوپر خس و خاشاک کا اندھیرا, جنگل کا اندھیرا. اتنے اندھیروں میں ایک چیونٹی ایک کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالے پردوں میں تاریکی کی دبیز تہوں میں وہ چلتی ہوئی جا رہی ہے. اور یہ ایک نہیں, کھرب کھرب کھربہات کھرب. ہمارے اللہ کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں, اللہ دعویٰ یہ فرما رہے ہیں اس چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے کہ چلنے سے جو پہاڑ پر, جو پتھر پر, جو چٹان پر ایک لکیر پڑ رہی ہے, تمہارا رب اس لکیر کو بھی دیکھ رہا ہے. تو اس علم کو تو اب چیلنج نہیں ہو سکتا نا. لہذا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, شک و شبہ سے بالا تر. پھر ریب کا مطلب ہم کرتے ہیں شک. شک تو خود عربی زبان کا لفظ ہے. شک ریب کا ترجمہ ایک لفظ میں کسی بھی زبان میں نہیں ہے, ایک لفظ میں. اور عربی کی وسعت اتنی زیادہ ہے, 3 لفظ ہیں. ذہنی خلجان کی عکاسی کے لیے 3 لفظ ہیں. ذہنی خلجان کی عکاسی کے لیے 3 لفظ ہیں, شک, مریا, ریب.
شک کیا ہے؟ آپ کو دو چیزوں میں پتہ نہیں چل رہا ٹھیک کون سی ہے، نہ اس کا نہ اس کا، اس کو کہتے ہیں شک۔ مریا کیا ہے؟ دو چیزوں میں آپ کو خلجان ہے، یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن ذہن یوں کر چکا ہے یہ چیز ظن غالب ہے کہ ٹھیک ہوگی، یہ ظن غالب ہے کہ غلط ہوگی، لیکن ظن ہے، یقین نہیں۔ دماغ کی اس کیفیت کو جو ایک طرف سے دلائل کو جھکا چکی ہو، واضح نہ کر چکی ہو، دوسری طرف کے غلط ہونے کو کچھ کچھ دیکھ رہا ہو، واضح نہ ہو، دماغ کی اس کیفیت کی جو عربی میں لفظ بولا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مریا۔ مریا فلا تک فی مریۃ من لقائہ۔ ریب کیا ہے؟ دو باتوں میں آپ کو شک ہوا، ایک پل کے لیے یہ ایک لمحے کے لیے، اس لمحے کے آخری نقطے پر وہ شک زائل ہو گیا اور آپ پر بات کھل گئی، یہ درست یہ غلط۔ اس لمحے کے ابتدائی حصے میں جو خلجان واقع ہوا تھا اور آخری حصے میں جا کر وہ خلجان رفع ہو گیا تھا، اس ابتدائی لمحے کے اندر کی جو کیفیت ہے تردد کی، اس کو عربی میں ریب کہا جاتا ہے، ریب۔ اب آپ اس آیت کا ترجمہ اس طرح سنیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ایک پل کا تردد بھی نہیں ہے، تو مریا اور شک اس میں کون ڈھونڈے گا؟ کہاں سے ڈھونڈے گا؟ یہ تو علم کامل کی گارنٹی آ گئی۔ اب پہنچائے کون؟ اللہ تو عرش پر، ہم فرش پر، بتائے کون؟ یہاں آ کر رسولوں کی ضرورت پڑی، یہاں آ کر نبیوں کی ضرورت پڑی کہ بندوں اور رب کے درمیان ایک واسطہ ہو جو بتائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی تعلیمات لے کر آیا ہوں۔ راہبر کے بغیر بھائیو راہ طے نہیں ہوتی، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ کتنے بچے ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یہ گھر بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ترجمے پڑھ پڑھ کے کیوں نہیں امتحان دے لیتے؟ یہ ان ڈاکٹرز کے پاس کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ بازار میں جائیں، وہ خرادیوں کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان سے خراد کا کام سیکھ رہے ہیں، وہ گھر بیٹھ کے کتابوں سے کیوں نہیں پڑھ کے خرادی بن جاتے؟ میڈیکل کالج کے بچے گھر میں کتابیں رکھ کے کیوں نہیں ڈاکٹر بن جاتے؟ دکاندار بچے کے ہاتھ میں پہلے دن چابی کیوں نہیں پکڑا دیتا کہ بس تو بڑا ہو گیا، چابی پکڑ کاروبار سنبھال؟ راہبر کی ضرورت ہے۔ ایک دین ہی ایسا مسکین رہ گیا ہے کہ جس کے جی میں جو آتا ہے پڑھتا ہے، جیسی کتاب چاہتا ہے پڑھتا ہے، پھر جیسے چاہے بیٹھ کے تبصرے کرتا ہے۔ یہ بڑا ہی مظلوم ہے ہمارا دین اس وقت۔ راہبر کے بغیر گندم کا دانہ نہیں ملتا، راہبر کے بغیر زندگی کا سراغ کیسے ملے گا؟ تو یہاں آ کر ہمیں میرے بھائیوں رسول کی ضرورت پڑی، راہبر کی ضرورت پڑی، اور یہ ہم پر اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے عظیم، سب سے بڑے رسول کا امتی بنا دیا۔ یہ ہمارا انتخاب ہوا ہے، ہم اپنی طاقت سے اس امت میں نہیں پیدا ہوئے۔ ہوجتباکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہوجتباکم، میں نے تمہیں چنا، میں نے تمہیں چھانٹا۔ جیسے آپ ٹوکری میں اپنی مرضی کا سیب اٹھاتے ہیں، پسند آنے والا ڈالتے ہیں اپنے اس میں ترازو میں، اور جو پسند نہیں آتا اسے واپس رکھ دیتے ہیں۔ ایسے اللہ نے ساری آدم علیہ السلام کی نسل کو دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک، جس روح کو پسند کیا اسے حضور کا امتی بنایا، جو پسند نہیں آئی اسے موسوی امت، عیسوی امت، داودی امت، سلیمانی امت، دوسری امتوں میں ڈالا۔ جس کو سر سے لے کر پاؤں تک پسند کیا اسے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ لہذا کوئی مسلمان کتنا ہی بگڑا کیوں نہ ہو، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ اللہ کا چنا ہوا ہے۔ کوئی چھپا ہوا جوہر ایسا ہے جس نے اسے ساری آدم کی نسل سے نکال کر اللہ کی نظر انتخاب کے ذریعے سے اس امت میں پہنچایا ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ لہذا ہمارے نبی نے کہا کہ المسلم اخو المسلم لا یحقرہ،
مسلمان کا بھائی ہے اسے حقیر نہیں سمجھتا. حقیر نہ سمجھو. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی کی ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہو. یہ ساری تمہید میں نے عرض کی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کا رسول کس علم کے ساتھ آیا، اس کو بھیجنے والا کون ہے، وہ علم کون سا ہے جس کو وہ لے کر آیا، خود وہ اپنی ذات میں اور عالی صفات میں وہ خود کیسا ہے. بھیجنے والا تو اللہ. هو الذي بعث في الأميين رسولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. ہمارے نبی کو اللہ نے بھیجا، اور جیسے ہمارا انتخاب ہوا ہمارے نبی کا بھی انتخاب، ہر نبی کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن جیسے ہمارے نبی کو چنا گیا آپ ہی کی زبان مبارک سے. ان اللہ تعالی خیر القبائل فاختار العرب. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو چھلنی میں ڈالا، چھانا، اس میں سے عرب کو نکالا. تخیر العرب، پھر عرب کو چھلنی میں ڈالا، فاختار مضر، اس میں سے مضر کو نکالا. پھر مضر کو چھلنی میں ڈالا، فاختار قریش، اس میں سے قریش کو نکالا. پھر قریش کو چھلنی میں ڈالا، پھر انہیں چھانا، فاختار بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم کو نکالا. پھر بنی ہاشم کو چھلنی میں ڈالا اور خوب ہلایا، اور فاختارنی، آدم علیہ السلام کی نسل کشید ہوتے 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 جب پاکیزگی میں، شرافت میں، عزت میں، علم میں، وقار میں، متانت میں، رفعت میں، بلندی میں، ہر صفت میں جب با کمال ہو گئی تو اللہ نے اس کو وجود محمد بنا دیا. آپ کا کب سے آپ کو چنا گیا، کب وجود ملا، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ متى وجبت لکن نبوہ، نبوت آپ کو کب ملی؟ جواب یہ تھا 40 برس کی عمر میں 21 رمضان المبارک کو غار حرا میں مجھے نبوت دے دی گئی. یہ اس کا عام جواب. آپ نے کیا جواب دیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے. تو اب تھا کی اتھاہ گہرائیوں میں آپ ذرا دیکھنے کی کوشش کریں. تھا، میں نبی تھا. کب تھا؟ اس تھا کی اتھاہ میں جانا میرے آپ کے لیے ناممکن ہے کہ کب اللہ نے یہ وجود دیا. پیدائش آدم نہیں، پیدائش زمین و آسمان. زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 1000 برس پہلے، کہیں آتا ہے 2000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. نہ ابھی زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ جنت نہ جہنم، اور اللہ کہہ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، اے میرے حبیب تو میرا ہی رسول ہے. ابھی تو آدم ہی نہیں، زمین نہیں، آسمان نہیں، کن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ کب وجود ملا؟ ہمارا علم، انسانی علم اس بارے میں خاموش نہیں بتا سکتا. آئے کس انداز میں آئے؟ والد کا نام عبداللہ، باپ کا نام آمینہ، ماں کا نام آمینہ، اور دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ. یا کہ یہ کیا اتفاقی طور پر ہو گیا؟ نہیں، عبدیت کی پشت سے نکلے عبداللہ، عبدیت کی پشت سے نکلے آمینہ، امن کی گود میں پروان چڑھے. حلیمہ، حلم کی چھاتیوں سے دودھ پیا، جس کی ابتدا عبدیت سے، امن سے، حلم سے ہو، وہ کہاں پہنچے گا؟ کون دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے؟ پھر جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش انوکھی. مقطوع السرہ مختون، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناف آنت سے جڑی ہوتی ہے. ہمارے نبی پیدا ہوئے تو ناف آنت سے جدا تھی.
ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ کیا جاتا ہے. ہمارے نبی پیدا ہوئے ختنہ ہوا تھا. جب باہر آئے تو ختنے سمیت تشریف لائے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں جسم پہ لے کے آتا ہے، پھر نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے. ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو دھلے دھلائے پیدا ہوئے. اور جب آپ نے عالم دنیا میں قدم رکھا تو اللہ نے جنت کے حوروں کو مکے میں اتار دیا کہ استقبال کرو. آسمان کے فرشتوں کو اتارا، استقبال کرو. اور آپ کے اعزاز میں اس سال کے اندر پورے 6 بر اعظم میں ہر عورت کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. کسی عورت نے بچی کو جنم نہیں دیا. اور ایک دم روشنی پھیلی. اور اماں آمینہ نے یمن کے محل دیکھے، شام کے دیکھے، روم کے دیکھے، ایران کے دیکھے، اور وہ حیران ہیں یہ کیا ہے. کوئی آمینہ پہاڑوں میں رہنے والی خاتون نہیں، دائیں بائیں اپنے جیسی بچیوں کو دیکھا بچے پیدا ہوتے ہوئے. یہ بچہ کیسا پیدا ہوا ہے؟ حیران ہیں. گود میں لیا، دیکھ رہی ہیں حیرت سے کہ ایک دم چھت پھٹی اور ایک ابر آیا اور اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے اندر چھپا دیا. اور بادل کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق پھراؤ مغرب پھراؤ، لیعرفوا باسمہ، اس کے نام کا جہان کو پتہ چلے، ونعتہ، اس کی صفات کا پتہ چلے، وصورتہ، اس کے وجود اور شکل و صورت کا پتہ چلے کہ یہ ہے دو جہان کا سردار. یہ آمنہ بادلوں میں سے سن نہیں. اور کیا کرو؟ وآتوا خلق آدم، اسے اخلاق آدم دو. ومعرفت الشیخ، شیخ علیہ السلام کی معرفت دو. وشجاعت نوح، نوح علیہ السلام کی بہادری دو. وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو. واستسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو. وفصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو. وحکمت لوط، لوط علیہ السلام کی حکمت دو. ورضا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو. وبشرى یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو. وجمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا جمال دو. وشدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو. وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو. وحب دانیال، دانیال علیہ السلام کی محبت دو. ووقار الیاس، الیاس علیہ السلام کا وقار دو. وقلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا دل دو. ولحن داود، داؤد علیہ السلام کی شیریں میٹھی زبان دو. وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو. وعصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو. وزہد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو. واغمسوہ، یہ آپ نے کبھی دیکھا دھوبی کپڑا ایسے سے آپ ایسے ایسے کپڑے ڈال کر کھنگالتا ہے، یہ کر. تشبیہ دی ہے. اور اللہ پاک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید شفاف کپڑے سے تشبیہ دی ہے. تو جیسے کپڑے کو ڈبورا رنگریز، ڈبورا ڈبورا ڈبورا، اس رنگ کو چوس رہا، جذب کر رہا، جذب کر رہا، جذب کر رہا، یہاں تک اس کا اپنا رنگ ختم ہو جاتا ہے اور ایک اور رنگ میں وہ رنگا جاتا ہے. صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کو تمام انبیاء کے اخلاق سے مزین کر دو اور تمام نبیوں کا رنگ اس کے اندر بھر دو. اور پھر حبیب اللہ اور خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین اور للناس کافۃ للناس کی صفات اس پر مزید عطا کی گئی. اور پھر اس میں 63 برس ترقی ہوتی رہی. اب کون سیرت بیان کرے اللہ کے نبی کی؟ ہم تو مذاق کرتے ہیں. چھ نسبت خاک رابع عالم پاک، ہم اللہ کے نبی کی کیا سیرت بیان کر سکتے؟ اور وہ بھی اردو زبان میں، اردو میں جو تھکی ہاری زبان، اور دنیا کی ساری زبانیں عربی کے سامنے لولی ہیں، لنگڑی ہیں. تو بھائیو،
اس طرح آپ نے دنیا میں قدم رکھا کہ سارا عالم آپ سے روشن جگمگا گیا، اور ساری جس دن آپ پیدا ہوئے ساری دنیا کے بت زمین پہ جا گرے، ساری دنیا کے بت زمین پہ، ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، اور کسرا کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایک دم بجھ گئی، ایک دم بجھی۔ اس کے محل کے 14 برج تڑاک سے دھماکے کے ساتھ زمین پر گرے۔ ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارکباد دی کہ آج 2 جہان کا سردار آ گیا۔ اس طرح آپ نے دنیا میں قدم رکھا۔ رسول کیوں آتا ہے؟ ہم سیرت کے جلسے منعقد کرتے ہیں کہ رسول کس لیے آتا ہے، ان کو یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف رواجی طور پر؟ پھر اپنے ڈگر پہ چلیں کہ میں نے ایک لمبی تمہید 15 منٹ لگائے اس پر، رسول کیوں آتا ہے؟ یہ بات میں نے شروع نہیں کر سکتا تھا، آپ یوں پیدا ہوئے، لیکن کیوں پیدا ہوئے، کس لیے آئے، کس نے بھیجا، کس کام کے لیے بھیجا؟ ہمیں تو راہوں کا پتہ نہیں، راستے کا پتہ نہ ہو 20 دفعہ پوچھتے، ہمیں آخرت کا کیا پتہ کون سی راہ جاتی ہے، پوچھتے تو صحیح، کس لیے آ رہے ہیں؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اس کا اتباع کیا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، اس کے قدم با قدم چلا جائے۔ یہ رسول کی آمد، اس لیے رسول آیا، اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں۔ ان کی گارنٹی کیا ہے کہ یہ صحیح راہ پر لے کے چل رہے ہیں؟ تو قرآن کی گواہی، انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ ان اور لام جہاں جمع ہوتے ہیں قسم کا معنی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گویا قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں میرے نبی آپ لوگوں کو سیدھی راہ دکھا رہے ہیں۔ آئے اس لیے ہیں کہ مانا جائے، کام کیا کر رہے ہیں؟ سیدھی راہ دکھا رہے ہیں۔ پھر ہم چلتے کیوں نہیں؟ چلتے کیوں نہیں؟ اسلامی جھلک ان نوجوانوں میں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یونیورسٹی میں اسلام کی جھلک کیوں نہیں؟ بازاروں میں، منڈیوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں امتی پنے کی جھلک کیوں نہیں؟ ہم نے رسالت کے سیرت کے جلسے منعقد کیے، سیرت کی کتابیں لکھی، رسول آیا، کیوں آیا؟ صرف اتنی دیر کے لیے کہ 12 دن یاد کر کے پھر اس کو بند کر کے طاق نسیاں میں ڈال کے ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جائے اور زندگی اپنی ڈگر پہ چلے؟ نہیں 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 نہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، مانو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کے پیچھے چلیں گے نجات ملے گی؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ تو پھر ہمیں روکتا کون ہے؟ چلتے کیوں نہیں؟ چلتے کیوں نہیں؟ رکاوٹ کیا ہے؟ تھوڑی سی نماز زندہ ہے، وہ بھی 5% طبقہ ہے، 95% تو نماز سے بھی آزاد ہے۔ چلتے کیوں نہیں؟ ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے، فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، مجھے تو نے نکالا ہے، میں سیدھی راہ میں چوکڑی مار کے بیٹھوں گا، چوکڑی مار کے پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ کیا ہوگا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، کوئی تجھ تک پہنچے گا، کوئی میرے سامنے کی زد میں آئے گا، کوئی پیچھے سے حملے کی زد میں آئے گا، کوئی دائیں سے زد میں آئے گا، کوئی بائیں سے زد میں آئے گا، تجھ تک پہنچنے والا کوئی ہوگا۔ یہ رکاوٹ ہے جو ہمیں راستے میں لیے ہوئے ہے۔ پھر یہاں آ کر ایک محنت کی ضرورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت تک پہنچا دے کہ محبت کے بعد انسان دیوانہ ہو کر پیچھے چلتا ہے۔ ہمیں عقلی محبت ہے، طبعی محبت نہیں، طبعی وہ محبت جو پوری طرح آپ کے سانچے میں ہمیں ڈھال دیں، اس درجے کی محنت کرنا کہ جس پر پورا وجود سانچہ نبی میں ڈھلے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پائے سگبو سید مجنو
خلق پرسدیں چسوٹ. لوگوں نے دیکھا کہ مجنون کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. ان کا دیوانے یہ کیا کرتا ہے؟ کتے کے پاؤں کیوں چومتا ہے؟ اس نے جواب دیا ان سگے در کوہ لیلا گاہے گاہے رفت بود. یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے اس لیے بڑا پیارا لگتا ہے. یہ تو ایک فارسی کا شعر ہے، کسی فارسی شاعر نے کہا ہے. میں آپ کو اس کا اپنا ذاتی شعر سناتا ہوں. امر علی الدیار دیار لیلا تقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار. میں لیلا کی گلی سے گزرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں کبھی یہ دیوار چومتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں دیواریں کیوں چومتے ہو؟ میں کہتا ہوں دیواروں کے پیچھے جو رہنے والی ہے اس کی محبت ہے جو مجھے پتھروں کو چومنے پر مجبور کرتی ہے. ایک عورت کے عشق نے اسے دیوانہ بنا دیا، اپنی ذات سے بھی غافل ہو گیا. اللہ اس کے رسول کی محبت اتنی بھی نہ آئے کہ جسم پہ نظر آئے، دفتر میں نظر آئے، بازار میں نظر آئے، گھر میں نظر آئے، تو کیا ہمارا کلمہ اور کیا ہمارا اقرار رسالت. تو یہاں محنت کی ضرورت ہے کہ جس سے اللہ پیار کر چکا وہ کتنا عظیم ہوگا. ایک ابھی شاعری اقبال کی ہم نے سنی جس نے اللہ کے نبی کی شان کو بیان کی. ساری دنیا کے شعراء نے شاعری کی، اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان کو بیان کیا، لیکن کوئی ایک بھی آپ کے ایک جز کو بھی بیان نہیں کر سکتا. جس کو اللہ اپنا ممدوح قرار دے دے، جو اللہ کا ممدوح بن جائے، اس کی مدح میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا رخ قرآن پاک سے کہ اللہ کیسے نعت خوانی کرتا ہے اپنے محبوب کی. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آپ کے ختم نبوت کی نعت خوانی ہو رہی. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. عالمین کی رحمت بن کے، سارے عالم کے لیے نبی بن کے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ اللہ کی نعت خوانی ہے اپنے محبوب کے لیے. یہاں شاعر کیا کریں گے؟ قرآن کا ادب اپنے نبی کے ساتھ، قرآن کا ادب اپنے نبی کے ساتھ. ہر نبی کو نام سے پکارا. یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، قیل یا نوح اهبط بالسلام منا ما تلك بيمينك يا موسى، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا داود إنا جعلناك خليفة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. 8 نبیوں سے بات کی، ان کے نام لے کر کی، ان کے نام لے کر کی. جب ہمارے نبی سے بات کی، نام نہیں لیا. میں اس کی مثال ابھی آپ کو دیتا ہوں. ابھی چند منٹ پہلے
مجھے لے کے جا رہے تھے وی سی صاحب سے ملنے کے لیے، مجھے نہیں پتا یہ ادھر کہاں چل دیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وی سی صاحب سے ملاقات کے لیے. تو نام تو کچھ ہوگا نا، نام نہیں انہوں نے لیا، انہوں نے فرمایا وی سی صاحب سے ملاقات، یا وائس چانسلر کا وی سی صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہمارا ادب ہے. ہم ہر بڑے کو جب بلاتے ہیں یا اپنی گفتگو میں لاتے ہیں تو نام سے بچ کر لقب کو استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری تہذیب ہے، اردو کی بھی، فارسی کی بھی، عربی کی بھی. نام سے پکارنا بے ادبی نہیں، لیکن ادب کا اعلیٰ مقام ہے کسی کو نام کی بجائے لقب سے. ڈین صاحب، صدر صاحب، وی سی صاحب، پروفیسر صاحب، ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب. اور عربوں میں تو اتنا دستور ہے کہ وہ کسی کو نام سے پکارنا ویسے ہی عیب سمجھتے ہیں. ان کو کنیت سے پکارو تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اگر بڑے بیٹے کے نام سے ماں کو بھی پکارا جاتا ہے، باپ کو بھی پکارا جاتا ہے. اگر کسی کا بچہ نہیں ہے تو اس کو بھی نام سے نہیں پکاریں گے، اس کو کہیں گے یا ابا عبداللہ، اور اس کی بیوی کو کہیں گے یا ام عبداللہ. عبداللہ کی اماں، عبداللہ کے ابا نام نہیں لیتے. عربوں میں زیادہ اس کا رواج ہے. اب اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں سے خطاب کرتے ہوئے نام استعمال کیا. ہمارے نبی سے جب بات فرمائی تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا سارے قرآن میں، یا احمد نہیں کہا، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر جیسے خوبصورت القاب سے نوازا. اور مزمل اور مدثر میں محبت کے ساتھ لاڈ بھی ہے، محبت بھی ہے، اکرام بھی ہے اور لاڈ بھی ہے. محبت، اعزاز، اکرام اور لاڈ بھی پیار سے پکارا جا رہا ہے. بستر میں سوئے ہوئے، چادر میں لپٹے ہوئے، کمبل پوش، اٹھو، تیرے سونے کے دن گئے، تجھے نبوت مل گئی. یہ اعزازن، اے محبت میں. جو میں نے ایک حدیث خطبے میں پڑھی تھی، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میرے 10 نام رکھے. ہر نبی کا ایک نام، ہمارے نبی کے 10 تو ایک حدیث میں ہیں، ایک حدیث میں اکٹھے. دلائل النبوہ اصفہانی کی 10 اکٹھے. آپ دیکھتے ہیں ماں اپنے بچے کو گود میں لی ہوتی ہے، کبھی اس کو کہتی میرا بلال، پھر کہتی میرا چاند، پھر کہتی میرا تارا، پھر کہتی میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن. دیکھا نہیں آپ نے مائیں کیا کر رہی ہوتی؟ وہ صرف یہ کیوں نہیں کہتی میرا بلال، میرا بلال، میرا بلال، صرف یہ کیوں نہیں کہتی؟ صرف ایک نام پہ کیوں اکتفا نہیں کرتی؟ وہ اس کو کبھی لڈو بنایا، کبھی مکھن، کبھی پیڑا، کبھی چاند، کبھی تارا. یہ کیا چکر ہے؟ محبت کا بہاؤ ہے بہت زیادہ، سوراخ ہے تنگ ایک لفظ کا، تو وہ بہاؤ کو آگے چلانے کے لیے الفاظ کے دہانے کھولتی ہے، تو دہانے کھلتے چلے جاتے ہیں، محبت کا بہاؤ اس میں سے گزرتا چلا جاتا ہے. اس کے برعکس بھی ایک مثال دے دوں. جب غصہ چڑھتا ہے تو ایک گالی پہ گزارا نہیں ہوتا اور پوری تسبیح بھی پڑھنی پڑتی نہیں. دونوں مثالیں آپ کے سامنے آ گئی. اب اللہ کو جس درجے کی محبت ہے اپنے نبی سے، وہ ایک نام سے ادا نہیں ہو رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں تو محمد، تو احمد، تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین. یہ تو ایک حدیث آ گیا. قرآن میں آ جائیں تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، تو حریص علیکم، تو رؤوف الرحیم. یہ تو حد ہی کر دی اپنے دیے، کے دے دیے، اپنے ہی نام دے دیے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ بھی رؤوف الرحیم ہے ایمان والوں کے لیے. رؤوف ہے، رحیم ہے، حریص ہے، قاسم ہے، داعی ہے، سراج منیر ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، عبد ہے، علی عبدہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. عبد ہے. محبت میں اعلیٰ مقام جہاں بھی اللہ نے بیان کیا وہاں لفظ عبد کو لائے ہیں. عبد. سبحان الذی اسری بعبدہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. رحمتا للعالمین ہے،
کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہے. یہ سارے صفاتی نام خود اللہ دے رہا ہے. یہ اظہار محبت ہے. جیسے ماں اپنے بچے کو کیا کیا روپ دیتی جاتی ہے، اللہ اپنے نبی کو ایسے روپ دے رہا. یہ عظمت اللہ دل میں بٹھا کے یہ چاہتا ہے کہ تم بھی میرے نبی کے سانچے میں ڈھل کے چلو. سیرت کے جلسے منعقد کر کے بھی سیرت زندگی میں نہ آئی تو کیا ہوا؟ کیا فائدہ اٹھایا ہم نے اس سے؟ آپ دیکھیں تو صحیح اللہ کتنے اونچے مقام پر اپنے نبی کو کھڑا فرما رہے ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازیں اونچی مت کرو میرے نبی کی آواز کے سامنے، آوازیں پست رکھو اس کے سامنے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے نبی کے آگے آگے مت چلو. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کملی پوش، چادر پوش، جو آپ نے سنا ہوا ایک عام مفہوم. ایک مطلب میں اور بتا رہا ہوں لغت کے اعتبار سے، ایسے اجتہاد نہیں کر رہا ہوں، تفسیر برائے نہیں کر رہا ہوں، لغت کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. پرندہ جب گھونسلہ بناتا ہے، جب ہوائیں اکھاڑ دیتی ہیں، وہ تنکا تنکا اکٹھا کر کے لاتا ہے، پھر انہیں جوڑتا ہے، جمع کرتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے. پرندے کے اس عمل کو عربی زبان میں تدثیر کہتے ہیں، تدثیر. اور جب پرندہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی تعبیر کی جاتی ہے دثر الطائر عشہ. لسان العرب میں یہ اسی طرح لکھا ہوا. پرندے نے اپنے گھونسلے کو تعمیر کیا، اس کے لیے لفظ آتا ہے دثر، اور تعمیر کرنے والے کو کہتے ہیں مدثر. مدثر. اب ایک جو مفہوم ہم نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، جس کیفیت میں آپ لیٹے ہوئے تھے اس کو سامنے رکھ کر ایک مفہوم لغت کے اعتبار سے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یوں کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، 610 برس گزر چکے ہیں، انسانی گھونسلہ شیطانی ہواؤں سے بکھر چکا ہے، پراگندہ ہو چکا ہے، انسانیت تنکا تنکا بن کے اڑ چکی ہے اور بے گھر بے نشاں ہو چکی ہے. اے انسانی گھونسلے کو اثر نو تعمیر کرنے والے، اٹھو کہ تیری برکت سے یہ گھونسلہ پھر تعمیر ہوگا. یا ایھا المدثر، اٹھو، قم، اٹھو، کیا کرو؟ فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اٹھ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے اللہ سے انہیں خبردار کر اور اپنے ظاہر اور باطن کو سنوار اور دنیا کا شوق چھوڑ اور اللہ کے امر کا انتظار کر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ قرآن سے سامنے آتی ہے. اخلاق کیسے ہیں؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے اونچے اخلاق والے ہیں. ان اخلاق کی ایک اور جگہ تفسیر آتی ہے، ایک اور شکل بیان کی جا رہی ہے. کیسے اخلاق سے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ اللہ کے فضل سے رحمت سے ان کے لیے نرم پڑ گئے. وہ نرمی کی شکل کیا ہے؟ واخفض جناحک، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اپنے پروں کو پھیلا دو، پروں کو بچھا دو. اب غور فرمائیں، اللہ کہنا تو چاہتے ہیں تواضع اختیار کرو، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بازو بچھا دو. اور بازو کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے جناح، پر، اپنے پر بچھا دو، اپنے پر پھیلا دو. تو ید کہنے کی نہ کہنے کی کیا اس میں مشکل تھی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقفد یدک، یوں اپنے بازو نیچے کر دے. جناحک، جناحک، پر، اپنے پر. اللہ کے نبی کے اخلاق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ نے دیکھا مرغی اپنے پروں کو پھیلا کر اپنے بچوں کو اندر لے لیتی ہے، جب خطرہ آتا ہے اندر، وہ نکلنا چاہتے ہیں نکلنے نہیں دیتی، وہ نیچے سے ٹھونگے مارتے ہیں، پھر بھی اپنے پروں کو ہٹاتی نہیں، انہیں اندر میں سمیٹ کے رکھتی ہے، اوپر بیٹھتی ہے، سمیٹتی ہے. یہ ہے اس بات کی طرف اشارہ کہ یہ وہ نبی ہے جو ہر اچھے برے کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ کے چلے گا، یہ کسی سے دور نہیں ہوگا. وما صاحبکم بمجنون، صاحب کے لفظ میں بھی اشارہ ہے. ہر نبی نے آخر میں بد دعا کی،
کافر برباد ہوئے، ایمان والے الگ ہوئے. یہ وہ نبی نہیں ہے جس کے جو بد دعا کرے گا اور کافر برباد ہوں گے. یہ سب کو ساتھی بنا کے چلے گا، سب کو ساتھ لے کے چلے گا. ما صاحبکم بمجنون. اگر بد دعا کرتے تو طائف میں بڑا موقع تھا جب 3 میل پتھر پڑے اور دنیا کا با اختیار، با اقتدار، سب سے اعلیٰ، ارفع، برتر، اعز، اجل، اعلیٰ، انور، اکمل، ابہا، اجمل، ہر لفظ کمال کا آپ کے کمال کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے. جب ان کو 3 میل پتھر پڑ رہے تھے اور لہو لعان ہوئے اور بے ہوش ہو کر گرے اور زید بن حارثہ نے اٹھایا، دشمن کے باغ میں پناہ لی. اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ عتبہ جیسا جانی دشمن بھی آپ کو دیکھ کے نرما گیا اور اس کی آنکھوں میں بھی پانی بھر آیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا دیکھو تو صحیح محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہوگا. طائف والوں نے کیا کر دیا اس کے ساتھ. تو قریشی خون نے جوش مارا. اچھا قریشی کو ثقیف نے مارا، یہ اس طرف سے خون نے جوش مارا اور ایسی غیرت آئی کہ بھاگا بھاگا گیا. انگور توڑے، اپنے ہاتھوں سے توڑے، پلیٹ میں سجائے، خود سجائے، لے کے چلنے کا ارادہ بھی کیا. پھر شرم آڑے آ گیا، اپنے غلام کو دیے کہ اس کو جا کے پیش کرو اور اسے کہنا تمہیں رشتہ داری کی قسم رد نہ کرنا، کھا لینا. جن کے حال پر جانی دشمن بھی روئے، آپ خود سوچیں انہوں نے کیا دکھ دیکھے ہوں گے. انہی کی زندگی کو ہم نے اٹھا کے پھینکا ہوا ہے نا. کوئی ایسی شادی ہے جو نبی کے طریقے پر ہوتی ہو؟ اور میں حیران ہوں جب پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو ان کے ضمیر کیسے سو جاتے. ابن خلدون کا مقدمہ پڑھنا چاہیے سارے ان بچوں کو. جب اس میں سارا نہ پڑھو تو قوموں کے عروج و زوال کا چیپٹر ضرور پڑھو. اس میں وہ لکھتے ہیں جب کوئی قوم زوال کی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کی آخری نشانی موسیقی ہوتی ہے کہ وہ راگ و رنگ میں ڈوب جاتے ہیں. اور یہ موسیقی کسی بھی قوم کے زوال کے لیے تابوت کی آخری کیل ہوتی ہے. آخری کیل، تابوت کی آخری کیل، جس کے بعد یہ ڈھکن نہیں کھلے گا اور یہ اندر کا میت اسی میں گل سڑ کے فنا ہو جائے گا. جو قوم اس طرح موسیقی میں ڈوب جاتی ہے وہ ابن خلدون اس کو میت سے تشبیہ دے رہے ہیں. یہ مر چکے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، یہ اسی کو اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں سمو رہے ہیں. تو جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس کے نوجوان طبلے کی تھاپ پہ ناچتے ہیں اور قرآن ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، گٹار ہاتھ میں آ جاتے ہیں، زبان قرآن کی بجائے شیطانی گانے پڑتی ہیں، قدم مسجد کو اٹھنے کی بجائے رقص گاہوں کو اٹھتے ہیں. یہ قوم کبھی بھی اقتدار کی سیڑھیوں کو نہیں طے کر سکتی اور ہمالیہ کی چوٹیوں کو نہیں چھو سکتی. ان کے لیے غار تاریخ پستی کے ہی مقدر ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی ذلت سے نہیں نکال سکتا. یہ تو خیر ایسے درمیان میں بات آ گئی. میں بات یہ کر رہا تھا بستی یہاں تک پہنچی، میں مسجد میں بیٹھا ابھی چند نکل شادی والا بھائی جی یہ شادی کارڈ. میں شادیوں میں جایا نہیں کرتا، سفری آدمی ہوں، ٹھہرنا نصیب ہی نہیں ہوتی. شادی کا کارڈ، اس میں ایک چھوٹا کارڈ الگ، مہندی، رسم مہندی. مجھے اتنا صدمہ ہوا. میں نے کہا ہزاروں بچے ہمارے جل گئے، ہزاروں بیٹیاں راکھ ہو گئیں، ابھی بھی تمہاری غیرت نہیں جاگی کہ اب بھی تم ہندو کی رسم سے اپنے گھر کو سجاتے ہو. اور کچھ تو غیرت کرو، اسلامی غیرت نہیں کھاتے ہو تو کوئی تہذیب کی غیرت ہی کھا لو. اگر ایمان کے جنازے اٹھ چکے ہیں اور عقل پہ پٹیاں آ چکی ہیں اور ضمیر مر چکا ہے اور دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت میں، اور تم وہ نغمے بھول گئے ہو، وہ درد کی تاریں تمہاری کٹ چکی ہیں جو امت کے لیے بے قرار ہوتی تھیں، تو اپنی تہذیب کی بھی غیرت کچھ کھا لو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اخباروں میں تمہارے بچوں کی جلی ہوئی تصویریں اور تڑپتے ہوئے لاشیں ہوں. پھر تم اپنی بیٹیوں کی مہندی کی رسمیں رچاؤ، پھر تم محمد رسول اللہ کے امتی ہونے کے دعوے بھی کرو. پتہ نہیں تم کیسے مسلمان ہو. یہی کام کرنے کو تو پاکستان کیوں بنایا تھا؟ مسجدوں کے سامنے گانے بجانے کرنے تھے، سود کی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنی تھی، رقص کی محفلیں گھر گھر میں جمانی تھی، آوارگی اور بے حیائی کے ہر حد کو پار کرنا تھا. تو اس ملک کے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان 6 لاکھ روحوں کو کیا جواب دو گے جو نیزوں پہ چڑھ گئے؟ معصوم بچے سکھوں کی کرپانوں سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، مقدس بیٹیوں کی عزتیں تار تار کر دی گئیں. ہمارے پاس ایک آیا کرتے تھے، ایک ہمارے والد صاحب کے جاننے والے، وہ کہنے لگے بیٹا میں نے دریائے ستلج پار کیا، دریائے ستلج میں نے پار کیا رات کے اندھیروں میں، اور پورا دریا لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا.
ان روحوں کو کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ یہی گانے بجانے کرنے تھے، یہی آوارگی کے نظام چلانے تھے، تو الگ ملک بنانے کی ضرورت تھی؟ ان 6 لاکھ کا کیا قصور تھا جو سہانے خواب دیکھتے ہوئے قبروں کی آغوش میں چلے گئے؟ ان معصوم بیٹیوں کا کیا قصور تھا جن کی عزتیں تار تار کر دی گئی؟ اب بھی ہوش نہیں ہے، اب بھی شادی کے لیے رسم مہندی کے کارڈ چھاپے جا رہے ہیں۔ تو دعوی اقرار رسالت کہاں چلا گیا؟ کیا ضرورت ہے یہ سیرت کے جلسے منعقد کرنے کی؟ یہ تو مذاق ہے، کرنی اپنی ہے، اپنی ہی چلانی ہے، اپنی ہی منمانی کرنی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گوگل ہو تو مٹی لاؤں نا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ کیوں آیا اللہ کا رسول؟ پیچھے چلو، پھر کوئی ایسا رسول، ایسا محسن تو بتاؤ بھائیو جو اتنے پتھر کھائے۔ نوح علیہ السلام پکار اٹھے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک کافر نہ زندہ چھوڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، یا اللہ ان کے بیڑے غرق کر دے۔ اپنے نبی بھی تو سنو، جب نڈھال ہو گئے تو اللہ سے بات کی ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی ہوانی علی الناس، یا اللہ اور تو کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں، تیرے سامنے ضرور گلہ کرتا ہوں۔ الی من تکل، یہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ ان الفاظ میں الی من تکلنی، مجھے تو نے کن کے حوالے کر دیا؟ دیکھ تو صحیح میرا کیا حال ہو گیا، میرا کسی سے گلہ نہیں، تجھ سے ضرور ہے لیکن میں اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہوں۔ الٹا ہو کر ضعف قوتی وقلت حیلتی، بے شک میری محنت میں کمی ہوگی، میری تدبیر میں کمی ہوگی، پر تجھ سے گلہ نہ کروں تو اور کس سے کروں؟ ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، اس حال میں اگر تم مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تجھے راضی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہے ان الفاظ میں الی من تکلنی، مجھے تو نے کن کے حوالے کر دیا؟ دیکھ تو صحیح میرا کیا حال ہو گیا، میرا کسی سے گلہ نہیں، تجھ سے ضرور ہے لیکن میں اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہوں۔ الٹا ضعف قوتی وقلت حیلتی، بے شک میری محنت میں کمی ہوگی، میری تدبیر میں کمی ہوگی، پر تجھ سے گلہ نہ کروں تو اور کس سے کروں؟ ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، اس حال میں اگر تم مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تجھے راضی دیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے پتھر کھانے پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب، بس تو راضی ہو جا، مجھے اور کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ باقی غیرت تمہیں تو جوش ہے۔ فرشتے آ گئے، چلیے چلیے بولیے، صرف آپ کے اشارے کی دیر ہے، ان کا نشان مٹ جائے گا۔ کیا نہیں، یہ نہ صحیح کہ ان کی نسل ہی سے۔ احد میں پتھر پڑا، عتبہ بن ابی وقاص، پتھر جو مارا سیدھا یہاں آ کے لگ، یہاں تو اب چکرا کے گڑھے میں گرے، جیسے دان ٹوٹے، خود کی کڑیاں اندر گھس گئیں۔ جو ہی ہوش میں آیا، پہلا جملہ تھا، پہلا جملہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلم، اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں۔ سیرت کے جلسے ضرور کرو، کوئی میری بات کا مطلب غلط نہ لے لے، لیکن زندگی بدلو، زندگی بدلو اللہ کے واسطے، اس راہبر کے پیچھے چلو جس کے پیچھے چل کر منزل کے ملنے کی ضمانت اللہ دے رہا ہے۔ ہمارا رسول صرف جنت دکھانے نہیں آیا۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میری مانو، جنت بھی ملے گی اور دنیا بھی ملے گی۔ 23 درخت پیٹ پہ پتھر بندھ گئے، گھر پہ فاقے، 9 بیویوں کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، سب سے پیاری بیٹی فاطمہ، سب سے پیارے بچے حسن اور حسین، جن کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے،
جمعے خطبہ دے رہا, خطبہ تو واجب ہوتا ہے, خطبہ دے رہا ہے, خطبہ. دونوں بچے کھیلتے ہوئے سامنے آ گئے, دروازے کے سامنے آ گئے, دروازے کے سامنے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا. پچھلی صف والوں کو فرماتے بھائی میرے بچے اٹھا کے آگے لاؤ. ہو سکتا تھا, نہیں نہیں نہیں, منبر چھوڑا, مجمع میں سے راستہ بنایا, ایک کو یوں اٹھایا, ایک کو یوں اٹھایا, اور ان کو لے کر اپنے منبر کو, حسن کو دائیں طرف بٹھایا, حسین کو بائیں طرف بٹھایا, اور پھر خطبہ جاری فرمایا. جن سے اس درجے کا پیار ہو. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ سے ملنے کے لیے آیا, آپ باہر نکلے, آپ نے چادر اوپر لپیٹی ہوئی تھی اور اندر کسی کو اٹھایا ہوا تھا. جب میری بات مکمل ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ تو آپ نے چادر ہٹائی, کہا ابنایا, میرے بیٹے, ابنایا بنتی, میری بیٹی کے بیٹے. پھر حسن کو چوما, پھر حسین کو چوما, پھر فرمایا اللہم انی احبہما, اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, فاحبہما, تو بھی ان سے پیار فرما, واحبب من یحبہما, جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما. دونوں بچے نماز میں اوپر چڑھ گئے, ایک اوپر چڑھ گیا, نیچے گھس گیا. صحابہ آئے روکنے کے لیے, آپ سجدے میں تھے, صحابہ آئے روکنے کے لیے. نماز کے اندر ہی آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا, پیچھے ہٹ جاؤ, کرنے دو, یہ کرتے ہیں, ان کا فاقہ کون برداشت کرے گا؟ گھر میں تشریف لائے, کہ میرے بچے کہاں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں تھا, روتے تھے, کھانا مانگتے تھے, علی ان کو باہر لے گئے ہیں بہلانے کے لیے کہ باہر کر کے جی بہل جائے. اپنے آپ کو بھی فاقوں میں, اپنی اولاد کو بھی فاقوں میں. باہر گئے تو دونوں بچے دھوپ میں پانی میں کھیل رہے, اور حضرت علی گری پڑی کھجوریں اٹھا کے اپنے جھولی میں بھر رہے, جنہیں کوئی کھانے والا نہیں ہوتا. تو آپ نے کہا علی دھوپ چڑھی ہوئی ہے, بچوں کو گھر لے چلو. کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں کھانے کو, ماں کو تنگ کرتے تھے, میں بہلانے کے لیے باہر لایا ہوں, یہ چند کھجوریں نظر آ گئی ہیں, اس سے شاید ابھی تھوڑی دیر کا گزارا تو ہو جائے گا. آپ بھی حضرت علی کے ساتھ مل کے کھجوریں اٹھانے میں شریک ہو گئے. جن سے اس درجے کا پیار تھا ان کے فاقے بھی سہ گئے, برداشت کر گئے. الٹا دعا کی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے. اپنی امت کی تسلی کے لیے پیچھے چلو بھائیو, بڑے دکھ جھیلے ہیں اللہ کے رسول نے ہمارے لیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کھیل رہے, ام سلمہ سے فرمایا میرے دروازے کا پہرا دو, ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا, بات کرنی ہے الگ. اندر بیٹھ گئے, ام سلمہ پہرے پہ کھڑی ہو. اتنے میں حسین کہیں سے آ گئے, وہ کھیل رہے تھے, انہوں نے اندر کی طرف آنا چاہا, ام سلمہ نے روکا, پھرتیلے تھے, جست لگائی اندر. تھوڑی دیر اندر سے رونے کی آواز آئی, تو ام سلمہ نہ رہ سکی, کود اندر گئی. دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آپ کو سینے سے چمٹایا ہوا حسین کو, اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. صرف آنسو سے نہیں, ہچکیوں سے رو رہے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی ایک فرشتہ جو آیا تھا وہ مجھے یہ خبر دے کر گیا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے. اس چیز کو برداشت کیا. جب اس امت کے بچوں کو جلایا جائے اور نیزوں پہ چڑھایا جائے تو نبی کے گھر کے اندر نمونہ موجود ہو, وہ صبر کر سکیں. ایک تھوڑی کربلا قائم ہوگی, تو قیامت تک کربلائیں قائم ہوتی رہیں گی. تب یہ کنواں چلتا رہے گا, پانی نکلتا رہے گا, کھیتی لہلہاتی رہے گی. کوئی ایسا رسول ہے کائنات میں اسی کی زندگی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے؟ لیکن زندگی بنانے سے آتی ہے. مجھے کبھی ایک گھنٹہ نہیں ہوا, ابھی مشکل سے ابھی 1 گھنٹہ ہوا بات کرتے ہوئے. 1 گھنٹے کی بات میں کیا توقع رکھوں کہ آپ سب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی داخل ہو جائے گی؟ تو سیکھنے کی ضرورت, محنت کی ضرورت ہے. تمہارے لیے پسا, ہر چیز قربان کر, 23 برس ہر دکھ جھیلا. اوذیت فی اللہ ولم یؤذ احد, میں اتنا ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. اور دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو اس وقت امت کو یاد رکھا ہے. ہفتہ پہلے باہر تشریف لائے, لوگوں جانے کا وقت آ چکا ہے, میں موجود ہوں. میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے ابھی معاملہ صاف کر لے, قیامت کے دن میرے اوپر دعویٰ نہ دائر کرے. اور عبداللہ بن مسعود سے فرمایا میرا سلام تم سب کو ہو, اور میرے بعد جو میری امت آئے ان سے بھی کہنا
کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا، اور قیامت تک جو آئیں سب کو بتا دینا کہ تمہیں سلام کہہ گیا تھا۔ جانے کا وقت آ گیا تو ملک الموت باہر، جبریل اندر۔ یہ موت کا انوکھا واقعہ ہے، انوکھا قصہ۔ ملک الموت باہر، جبریل اندر۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ ملکت موت دروازے پر آ چکے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، اجازت ہو تو اندر آئیں، اجازت ہو تو اندر آئیں۔ تو آپ کی اجازت دینے پر ملک الموت اندر آئے۔ کہا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلا قصہ ہوا ہے، اجازت کا حکم دیا گیا تھا، اور آگے بھی آپ کو اختیار ہے، جو نہ پہلے کسی کو ملا نہ آئندہ کسی کو ملے گا۔ آپ رہنا چاہیں میں واپس چلا جاؤں گا، آپ چلنا چاہیں تو میں اللہ کے حکم کو نافذ کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں کہوں تو تم میری روح بھی قبض کرے گا؟ کہا جی یا رسول اللہ میں آپ کی روح بھی قبض کروں گا، مجھے اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ سوالیہ نشان نظروں، تو کیا کہتا ہے؟ جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں اس کے بعد جواب دوں گا، مجھے جانا ہے یا رہنا ہے۔ جبریل واپس گئے، ملک الموت کھڑے رہے۔ جبریل پیغام لے کر آئے لا نخذل امتک، ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی امت کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے اوپر والوں کا ساتھ نصیب فرما۔ اور اسرائیل کو اجازت دی کہ تو اپنا کام کر، ادھر اس نے کام شروع کیا، ادھر پھر آخری لمحات میں اپنی امت کو الوداعی نصیحت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ یونیورسٹی میں کتنے بچے ہیں جو نمازی ہیں؟ فیصل آباد میں کتنے مرد عورت ہیں جو نمازی ہیں؟ پاکستان میں کتنے مرد عورت ہیں جو نمازی ہیں؟ پوری دھرتی پر کتنے مسلمان ہیں جو نمازی ہیں؟ آخری نصیحت الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ غلام مراد نہیں ہے صرف، ہر ماتحت قسم پرس اور غریب کمزور طبقہ، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ دو لفظوں میں پھر 23 برس کی محنت کا خلاصہ بتایا، حقوق اللہ الصلاۃ، حقوق العباد وما ملکت ایمانکم، نہ نماز چھوڑنا نہ محتاطوں سے برا سلوک کرنا۔ پھر جب آواز اور دھیمی ہو گئی تو الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ آخر میں فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اوپر والوں کا ساتھی چاہتا ہوں۔ اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور یہ واحد موت ہے جس پر اسرائیل کی بھی آنسو نکل آئے، جنہوں نے آپ کی روح کو قبض کیا تو ان کے بھی آنسو نکل گا، واہ محمدا، اس کی ہائے نکل گئے، اور آسمانوں کی طرف جا رہے تھے، روتے ہوئے جا رہے تھے۔ ساری کائنات میں اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے اور ذات رو رہے تھے، کہتے یا رسول اللہ آپ کی موت پر انسانیت کو وہ نقصان ہوا ہے جو کسی نبی کی موت پر بھی نہ ہوا، کہ آپ کے بعد تو اب نبوت کا در ہی بند ہو گیا۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں نہ روکا ہوتا تو آج ہم ساری دنیا کو رو کے دکھاتے کہ میت پہ کیسے رویا جاتا ہے، مرنے والوں پہ کیسے رویا جاتا ہے، لیکن آپ نے ہمیں منع فرمایا کہ میرے پر کوئی آواز سے مت روئے۔ آخری لمحے تک اپنی امت کو نہیں بھلایا۔ اور پھر یہ کہانی صرف یہیں ختم نہیں ہو رہی، ذرا آگے دیکھنے کی کوشش فرمائیں۔ جب ماں بھاگ چکی ہے، بیوی ساتھ چھوڑ چکی ہے، بچے تو دنیا میں آج کے باغی ہیں، موت کے بعد کیا توقع رکھیں گے؟ پہلے زمانے کے ماں باپ تھے جن کی اولادیں سہارا بنتی تھی، آج کی اولاد تو پیدا بعد میں ہوتی ہے، دعوے پہلے کرتی ہے ہمارے لیے تو نے کیا کیا ہے، میرے لیے تو نے بنایا کیا ہے۔ باپ کو بیٹا کہہ رہا ہے میرے لیے تو نے کیا کیا ہے۔ یہ اولادیں تو دنیا میں ایسی ہیں، موت کے بعد کیا کام آئیں گی؟ تو ایک وحشت کا عالم ہے، ایک بھوک کا عالم ہے، ایک سناٹا ہے، خشعت الاصوات، آوازیں پست ہو چکی ہیں، عنت الوجوہ، چہرے جھک چکے ہیں، ينظرون من طرف خفی، نظریں بھی جھک چکی ہیں، خاشعۃ ابصارهم، نظروں کے پردے جھک چکے ہیں، آواز سنائی نہیں دے رہی، سناٹا ہے، اور اللہ کی آواز آتی ہے جہنم کو لایا جائے، جہنم کو لایا جائے گا، وہ آ کر تفور تکاد تمیز من الغیظ، وہ غصے سے چیخ مارے گی۔ اس چیخ پر کیا ادنا و اعلیٰ، کیا بڑے اور چھوٹے، سب زمین پر گریں گے گھٹنوں کے بل، اور ہر نیک و بد، صالح و طالع، نبی اور رسول کے ہاتھ سے اٹھیں گے، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ کیا آدم، کیا نوح علیہ السلام، کیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام، کیا ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، نفسی نفسی، میری جان بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ یعقوب علیہ السلام نفسی نفسی، یوسف علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل علیہ السلام نفس
یوشع ایوب علیہ السلام نفسی نفسی، اور سارے انبیاء عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یحییٰ، زکریا، دانیال، الیاس، ذوالکفل، یوشع اور سارے کے سارے انبیاء یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں آج آپ سے اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان۔ اس سارے محشر کے مجمع میں ایک طرف ایک ہستی کھڑی ہوگی جس کی جھولی اللہ کے عرش کی طرف پھیلی ہوگی، اور ان کا نغمہ سب سے جدا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ کس کو بھلائے بیٹھے ہیں ہم؟ کس کو بھلا دیا؟ کیا ظلم ہوا اس دھرتی پر؟ کس کے تک کیا ہم آزاد ہیں؟ ہمارا کوئی رہبر نہیں، جیسا مرضی بود و باش اختیار کریں۔ کیا ہماری کوئی سمت نہیں؟ ہمیں کسی نے انگلی پکڑ کے چلنا نہیں سکھایا؟ حشر کی تپتی ہوئی فضا، دہکتی ہوئی جہنم بھی اللہ کے نبی کو اپنی امت سے غافل نہیں کر سکی۔ اے اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امتی 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 امت، ایک لفظ کا تکرار، اس کا مطلب یوں بنتا ہے ہماری زبان میں، اس کا مطلب یوں بنتا ہے یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر دے۔ میرے بھائیو، صرف رسم و رواج میں نہ اٹک جائیں، کچھ آگے بھی قدم بڑھائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر آؤ میرے بھائیو۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، ہم کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی مبارک زندگی کو اپنے اندر اتارنے کی محنت ہے۔ اور ہمارے نبی آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں، تو آپ کا پیغام، آپ کی مبارک زندگی دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا، یہ اللہ کا نبی ہمارے ذمے لگا کر گیا ہے۔ لہذا ہر گھر، ہر در اور آخری کنارے تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہمارے ذمے نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے نبی کو آخری نبی ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمے کیا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام غائبین تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ تو ہم سیرت کے جلسوں کے ساتھ پچھلی زندگی پر توبہ کریں کہ ہم نے آج تک منمانی کی، اپنی مرضی کی، اس کی چاہت کو چاہت نہ بنایا، اس کی زندگی کو اپنی زندگی نہ بنایا۔ 10 دن یاد کیا اور 360 دن اس کو بھلایا، اس سے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے، وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت اس کے نبی کا طریقہ ہے، آپ کے سانچے میں ڈھلنا اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پہنچانا اور پھیلانا، دنیا کے آخری انسان تک پیغام توحید پہنچے۔ یہ یونیورسٹی کے بچوں کے ذمے ہے، بچیوں کے ذمے ہے، مردوں کے ذمے ہے، عورتوں کے ذمے ہے، دیہاتیوں کے، شہریوں کے، تاجر کے، زمیندار کے۔ یہ کوئی جماعت نہیں الگ کہ جس کے لیے ہم بستر اٹھا کے بھاگے پھر رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر فریضہ عائد کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کو بچایا، اپنے نبی کی زندگی کو معجزے کے طور پر محفوظ رکھا تاکہ قیامت تک ہم اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا دنیا کی طرف منتقل کر سکیں۔ نہ قرآن میں کوئی چیز بدل سکا کوئی، نہ قرآن میں کوئی چیز چرا سکا کوئی، نہ قرآن میں کوئی بدل سکا، نہ تحریف، نہ تبدیلی، نہ کمی، نہ زیادتی۔ ایسے ہی ہمارے نبی کی زندگی کو نہ کوئی بدل سکا، نہ گھٹا سکا، نہ بڑھا سکا، نہ اس میں تحریف کر سکا۔ جس نے بھی اس میں تحریف کو کرنے کی کوشش کی، اللہ کے غیبی نظام نے اسے اٹھا کے پٹک کے باہر پھینک دیا۔ بڑے بڑے انکار حدیث کے فتنے اٹھے۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا پیٹ بھرا ہوا آدمی کرسی پہ پاؤں رکھ کر کہے گا کوئی ضرورت نہیں ہمیں کسی کے بول کی، ہمیں صرف قرآن کافی ہے۔ اس سے پوچھنا کہ قرآن سے نکال کے دکھاؤ گدا حلال ہے کہ حرام ہے۔ خود اللہ کے نبی سوال ڈال گئے، جو یہ کہے کہ ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس سے سوال کرنا کہ قرآن سے نکال کے بتاؤ گدا حلال ہے کہ حرام ہے۔ انی احللت کما احل اللہ وحرمت کما حرم اللہ، جیسے اللہ نے حلال چیزیں بنائی میں نے بھی اپنی شریعت میں بتایا، جیسے اللہ نے حرام بتایا میں نے بھی حرام بتایا۔ احل حلالا وحرم حراما وسن سننا وحد حدودا، حدود قائم کی، ترتیب بنائی، حلال بتایا، حرام بتایا، حد بندی قائم فرمائی، اس پر چلنے کے کا ارشاد فرمایا۔ اور پھر یہ فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، جو اسے چھوڑے گا ہلاک ہوگا۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں رات کا گزر کوئی نہیں ہے۔
1423 साल हमसे अल्लाह के नबी की जिंदगी तो क्या छीनता, क्या भुलाता, क्या बदलता। जिन बकरियों के दूध दुहकर अल्लाह के नबी के घर में पहुंचाया जाता था, उन बकरियों के नाम भी हमसे जमाना नहीं छीन सका। अजवा एक बकरी है, सुकिया ये दूसरी बकरी है, जमजम ये तीसरी बकरी, वर्षा चौथी, बरका पांचवी, और इतलाल छठी, इतराफ सातवीं, कुमरा आठवीं, गैसा नौवीं। ये 9 बकरियां हैं जिनका दूध सरे शाम दोहा जाता था और हुजूर के घर पहुंचाया जाता था। हम तो बकरियों को हिफाजत से लिए बैठे हैं, हम हुजूर की जिंदगी को कैसे गुम कर सकते हैं? जिन घोड़ों पे सवारी फरमाई उनके नाम हमसे जमाना नहीं छीन सका। सकब, सबहा, लहीफ, तिराज, मुर्तजिस। मैं सिर्फ चंद नाम बता रहा हूं, सारे नहीं गिनना चाहता, चंद नाम बता रहा हूं ताकि आपके सामने एक नमूना आए। जिन खच्चरों पे सवारी फरमाई, दुलदुल, औफैर। जिन ऊंटनियों पे सवारी फरमाई, शाहबा, जदा, अदबा, कसवा। जिस गधे पे सवारी फरमाई, याफूर। इतनी मामूली चीजें हम नहीं भुला सके, हम अपने नबी की जिंदगी कैसे भुला सकते हैं? कोई उठाकर तो देखे, कोई चलने की नीयत तो करे कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ब कदम चलना है। तो इतनी तफसील आज भी जिंदा मौजूद। जब तक सूरज मगरिब से नहीं निकलता, कोई नहीं इस उम्मत से अल्लाह के नबी की जिंदगी को छीन सकता, तालीमात को छीन सकता। अज़बा ऊंटनी, जब आपका इंतकाल हुआ तो उसने खाना पीना छोड़ दिया और आप ही के गम में भूखे प्यासे तड़प तड़प के मर गई। याफूर गधा, जब आपका इंतकाल हुआ तो वो मदीने की गलियों में फिर रहा था बेकरार होकर और रो रहा था, अपनी आवाज में रो रहा था और दीवानावार भाग रहा था। आखिर चैन न आया और एक कुएं में छलांग लगाई और जान की बाजी हार दी। कामिल अकमल जिंदगी का नमूना बनकर आए। एक एक अदा आपकी महफूज दौरान गुफ्तगू आपने देखा। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो कुछ मेरे हाथों में एक फितरी हरकत है। हर आदमी अपने हाथों को एक अपने अंदाज से हरकत देता है दौरान गुफ्तगू। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजमे से गुफ्तगू फरमाते थे बैठकर चौकड़ी मारकर, तो आपके हाथों में जो हरकत होती थी फितरी हरकत वो ये होती थी। ये आप बात फरमा रहे होते थे, ये हथेली, ये अंगूठा, इस पर आप यूं अपने हाथ के हथेली पर इस अंगूठे को इस तरह जरब लगा रहे थे और आप बात भी फरमा रहे थे और इस तरह भी कर रहे थे। ये आपकी एक तबीई हरकत थी जिसको जाननिसारों ने महफूज किया और 1423 साल के बाद जरा यूनिवर्सिटी के एडिटोरियम में बताने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। आइंदा भी 14,000 साल भी गुजर जाएं तो ये चीजें कोई नहीं छीन सकता। फिर इस तरह करते 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 आप यूं हाथ फरमाते, ये आपके हाथ की दूसरी हरकत थी, इस तरह। और जब किसी की तरफ इशारा करना होता था तो ऐसे उंगली नहीं उठाते थे, पूरे हाथ का यूं इशारा फरमाते थे। और जब इजहार ताज्जुब होता था तो आप बात करते करते हथेली को यूं घुमाते थे, पूरा इस तरह। ये हरकत आपके इजहार ताज्जुब ये। और जब आप गमगीन होते थे तो आप इस तरह दाढ़ी को पकड़ लेते थे, इस तरह पकड़े फिर सर पे हाथ फेरते, फिर दाढ़ी पे हाथ फेरते, फिर यूं हो जाते, फिर ऐसे सर पे हाथ फेरते, दाढ़ी पे हाथ फेरते, फिर यूं हो जाते। ये इस बात की निशानी होती थी कि अल्लाह के रसूल किसी गम में मुब्तला है। जब आप खुशी में होते थे तो ये जगह चमकती थी, उससे पता चलता था कि आप खुश हैं। और जब गुस्से में होते थे तो यहाँ एक रग थी जो ऐसे हरकत करती थी, इस तरह फड़कती थी, इससे पता चलता था कि अल्लाह के रसूल गुस्से में बैठे हैं। अजीम अलहामा, आपका सर मुबारक बड़ा था। वासल जबीन, आपकी पेशानी कुशादा थी। रजल शार, आपके बाल घुंघरियाले थे। इन फरकत अकीकत हो फरकत इल्ला फला, आप कंघी पीछे करते थे। हत्ता तनाउल व तरज्जुल, सीधी तरफ से बाल पहले संवारते, फिर उल्टी तरफ से बाद में संवारते। मांग नहीं निकालते थे, निकल आई तो खत्म नहीं करते थे, नहीं निकली तो निकालते नहीं थे। निकलती थी तो दरमियान में होती थी, ना इधर होती थी ना इधर होती थी, दरमियान में से आप अपनी मांग मुबारक निकालते थे। जब कभी निकली, नहीं निकली तो तरद्दुद नहीं किया, निकल आई तो दरमियान में होती थी। कान की लौ तक आपके बाल मुबारक थे। युजावर शारहु शहमत उदनैहि इज़ा वफ़र, आपके कान की लौ तक आपके बाल आते थे। कफ़ल लहिया, आपकी दाढ़ी मुबारक घनी दाढ़ी थी, घनी, सीने पर ऐसे फैली हुई,
घनी दाढ़ी थी, दाढ़ी और सर में 17 बाल। तबअन एक मुठ थी, एक मुठ से आगे गई नहीं, न मुंडाई न कटाई। असज्जल हवाजिब, आपके अबरू ऐसे थे जैसे कौस कुजा में गोलाई होती है, ऐसे आपके अबरू उस तरह गोल जैसे किसी ने गोल कर दिए हों। मिन गैर कर्निन, यहाँ बाल नहीं थे। बैनहुमा इरकुन युदर्रुहुल गज़ब, यहाँ एक रग थी जो मैं पहले बता चुका हूँ, उसमें फड़कती थी। अक़नल अरनैन, आपका नाक जरा बुलंद था, ऊंचा नहीं, बुलंदी की तरफ माइल था, आगे से बारीक, यहाँ से उठा हुआ। लहू नूरुन यालूहु, यहाँ नूर का एक हाला था जो ऐसे जगमगाता रहता था। मुशर्रबल लौन, ये जगह आपकी गुलाबी रंग की तरफ माइल थी। सहलल खद्दैन, गाल बराबर थे, न ढलके हुए न पिछटे हुए, बराबर थे। आंखों में क्या शान थी। अदअज अशकल अहवर अकहल, अदअज अशकल अहवर अकहल अहदब, 5 सिफात थी आपकी आंखों में। अदअज, मोटी आंख, स्याह अंदर से। अहवर, अहवर सफेदी, बहुत सफेद। अशकल, लंबी आंख, उसमें सुर्ख डोरे। अकहल, सुरमगी आंख। अहदब, अहदब पलकें दराज, पलकें दराज, आंख लंबी मोटी, सफेद सफेदी, स्याह पुतली और तरफ, ये है काफिला तरफ। यूं देखते थे, यूं देखते थे। शर्म और हया की वजह से आप मर्दों में भी नजरें उठा के नहीं चलते थे। तो हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं? वली अल्फम, होंठ बड़े खूबसूरत, तराशे हुए, चौड़ा मुंह। अशनब, दांत बारीक। मुफल्लज, ऊपर के नीचे के 4 दांतों में हल्का सा खला। बर्राकत फनाया, जब आप मुस्कुराते थे तो आपके दांतों से नूर निकलता था, जो सामने किसी चीज कोई होती तो उस पर उस नूर की शुआ पड़ती थी। कभी दीवार पे आपके नूर की शुआएं पड़ती थी। बर्राकत फनाया यतबस्सम अन मिस्ल लुलुल मंज़ूम, आज आप मुस्कुराते थे तो लगता था जैसे मोतियों की लड़ियां बाहर आ गई हैं। फी उनुक़िही सता, आपकी गर्दन बुलंद थी। वसीम, कसीम, वसीम किसे कहते हैं? खूबसूरत। हसीन किसे कहते हैं? खूबसूरत। कसीम किसे कहते हैं? खूबसूरत। इससे आपको उर्दू की के दामन की तंगी का पता चलेगा। हमारे पास तीनों अल्फाज मुतरादिफ आके बन जाते हैं। हसीन खूबसूरत, वसीम खूबसूरत, कसीम खूबसूरत। अरबी में अलग अलग दलालत रखते हैं। हसीन खूबसूरत, वसीम वो खूबसूरत जिसको जितनी दफा देखा जाए उतनी दफा उसका हुस्न बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। तो हमारे नबी वसीम थे, जब देखो पहले से ज्यादा, जब देखो पहले से ज्यादा। कसीम, कसीम किसे कहते हैं? पहले एक मिसाल समझो। भाई फलां की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, इसका मतलब ये है कि जितनी आंख खूबसूरत है इतना नाक खूबसूरत नहीं, इतना माथा खूबसूरत नहीं, इतना बाकी चेहरा खूबसूरत नहीं। कसीम किसे कहते हैं? जिसका हर उज़्व अपनी जगह पर हुस्न का लाजवाल शाहकार हो। कसीम, इधर से देखा वैसे ही, उधर से देखा वैसे ही, आगे देखा वैसे ही, पीछे से देखा वैसे ही, आंखें देखी वो, कान देखे वो, होंठ देखे, दांत देखे, उंगलियां देखी, सीना देखा, जिस्म का एक एक उज़्व हुस्न का बेमिसाल शाहकार। बादनन मुतनासिकन सवा अल बतन व सदर, आपका जिस्म मजबूत गठा हुआ, पेट और सीना आपका बराबर होता था। ये नहीं कि पेट इधर जा रहा, मियां जी इधर जा रहा, पेट और सीना आपका बराबर होता था। अशरत ज़िराइन, यहाँ कुछ बाल थे। वल मन के बैन, कुछ हल्के यहाँ पर। व आल सदर, थोड़े से यहाँ पर। दकीकल मसरूबा, सीने के दरमियान में से एक बालों की बारीक धार, बारीक खत चलता था जो नाफ तक पहुंचता था। बाकी अनवर अल मुतवर आरी अल बदन, बाकी आपका सारा जिस्म बालों से साफ था, बाकी जिस्म पर बाल नहीं थे। अनवर अल मुतजर्रद, जो बाजू, जो हाथ, पांव, चेहरा जो आपका कपड़े से बाहर होता था वैसे जगमगाता था। नसीहल कदमैन, पांव आपके चमकीले और नरम और इस तरह लगता जैसे तेल लगा हुआ। खुमसान अल अखमसैन, तलवे उभरे हुए। इज़ा ज़ाल कलअन, पांव पूरा उठा के रखते थे, पांव पूरा उठा के चलते थे। यख्तु तकफ़ुअन,
کندھے آگے جھکا کے چلتے تھے، ایسے اکڑ کے نہیں چلتے تھے، کندھے جھکا کے چلتے تھے. یسوق اصحابہ، اپنے ساتھیوں کو آگے چلاتے تھے، خود پیچھے چلتے تھے، کہیں کوئی تکبر کا شائبہ نہ آئے. آپ تو پاک ہیں، پھر اتنی احتیاط فرماتے تھے. اذا التفت جميعا، جب ادھر سے کوئی بلاتا تھا تو صرف گردن نہیں دیتے تھے، جب ادھر سے کوئی بلاتا تھا تو صرف اتنا نہیں دیکھتے تھے. ادھر کسی نے بلایا یا رسول اللہ تو پہلے یوں ہو جاتا، سارا سینہ اس کی طرف متوجہ کرتے، پھر فرماتے جی فرمائیے. ادھر سے کوئی بلاتا تو صرف اتنا نہیں کرتے، پورا ایسے متوجہ ہوتے، جی فرمائیے، پورا سینہ اس کو دے کر پھر کہتے جی فرمائیے. جب کوئی کہتا جی آپ سے بات کرنی تو یوں کان کر دیتے، وہ لگا رہتا لمبی سنائے مختصر سنائے، آپ نہیں فرماتے تھے مختصر کرو. ایسے ہی گردن رکھتے تھے. جب وہ اپنی بات ختم کرتا تھا پھر آپ ایسے سیدھے ہوتے تھے. جب کوئی مسافہ میں ہاتھ پکڑتا تو جب تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا اب اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے. انک لعلی خلق عظیم، یہ وہ اخلاق ہیں جن کی قرآن قسم اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان اخلاق کی تعریف فرماتا ہے. تو میں نے یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا، یہ بڑی مشکل حدیث ہے جس کو میں نے بڑی مشکل سے ضبط کیا. اس میں اتنے فصیح الفاظ ہیں جن کو زبان پہ چڑھانا ہی بڑا مشکل، لیکن میں اس کو ہر مجمع میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ ہے ہمارا رسول. اب قدم اٹھاؤ گے تو سننے کے بعد اٹھاؤ گے. اب اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے. اور میرے بھائیوں، ایک نمبر یہ بچے اگر ایک نمبر سے رہ جائیں فیل ہو جاتے ہیں. ہمارا گاؤں ہے تلمبے کے ساتھ، ایک بچہ ہے وہاں بڑا قابل، غریب بچہ ہے، پڑھ رہا ہے لاہور میں. میرے پاس آیا، کہا جی بڑا افسوس ہے، ایک نمبر سے فیل ہو گیا، صرف ایک نمبر سے فیل ہو گیا، ایک نمبر سے. اب دوبارہ سارا امتحان دینا پڑے گا. ایک نمبر کی کمی نے فیل کر دیا، ایک ووٹ کی کمی نے ہرا دیا، تو کیا اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑنے سے کوئی کمی نہیں آتی؟ کوئی کمی نہیں آتی. ایک بوری کھاد، آپ یہ سارے زرعی ماہرین بیٹھے ہیں، اتنی کھاد ڈالو، اتنی کھاد ڈالو، یہ ڈالو وہ ڈالو، ایک بوری کھاد کم کر دی جائے ساری فصل کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑنے سے ایمان کی فصل لہلہاتی رہے گی، کیا وہاں پیلاہٹ نہیں آئے گی؟ اس وجود سے نکلا ہوا طریقہ ہم چھوڑ رہے ہیں جس وجود کی اللہ قسم اٹھاتا ہے. لعمرک اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم. تو میرے عزیزو، اس کو رواجی محفل میلاد نہ سمجھیں اور رواجی سیرت النبی کا جلسہ نہ سمجھیں، بلکہ آج ہم جب اس ایڈیٹوریم سے نکلیں تو پچھلی پگڈنڈیوں کو بھلا کر اپنے محبوب کی روشن شاہ راہ پر چلنے کا عزم کریں، اس کی محبتیں یاد کریں، اس کی وفائیں یاد کریں، اس کا رونا دھونا یاد کریں، اس کا تڑپنا یاد کریں، اور اپنی جفا کو دیکھیں. اتنی جفا ماں باپ سے کرتے ہمیں ماں باپ اڑا کے باہر نکال دیتے. ہم اس کی وفا یاد کریں جو اپنی امت کے ظالم کے لیے بھی رویا، چور کے ہاتھ پھٹے اس کے آنسو نکلے، اور جو لائے تھے نا ان کو پکڑ کر ان سے فرمایا اب تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اب تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، ہاتھ کٹوا دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نہ کاٹتے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، شریعت کی حد کو میں توڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ میرے تک نہ لاتے، آپس میں سمجھا بجھا کے معاملہ ختم کر دیتے. تو آج ہم نئی زندگی کی ابتدا کریں، پچھلی پر توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ شکر ہے کھلا ہوا ہے. اگر وہ توبہ کا دروازہ رکھتا ہی نہ تو ہم کہاں جاتے؟ ہم تو برباد ہو گئے تھے، فنا ہو گئے تھے. اس نے فضل فرمایا، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اور اس سے بڑا فضل فرمایا کہ جب ٹوٹ جائے پھر آ جاؤ، پھر قبول ہو جائے گی. یہ اس سے بھی بڑا احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ لمٹ ہوتی 3 دفعہ کے بعد قبول نہیں، 100 دفعہ کے بعد قبول نہیں، 1000 دفعہ کے بعد قبول نہیں، تو بھی ہم برباد ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا تیری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جتنی دفعہ کرے گا میں معاف کر دوں گا. ان استقالنی عقلت له، یہ سٹینڈ ٹوٹ جائے نا تو اس کو جوڑ لگائے جائیں، وہ جوڑ نظر آئیں گے، چاہے اوپر پینٹ بھی کر دیا جائے
ریگ مار مارو پھر بھی جوڑ نظر آئے گا، یہاں سے ٹوٹا، یہ ٹوٹا، یہ ٹوٹا، یہ ٹوٹا، یہ ٹوٹا۔ ان استقالنی عقلت لہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو توبہ کر کے آ جا، میں نے قبول کر لی، پھر وہ ٹوٹ گئی تو پھر آیا، میں نے پھر قبول کر لی، پھر ٹوٹ گئی تو پھر آیا، میں نے پھر قبول کر لی۔ پھر تجھے شیطان کہے گا ایسی توبہ کا کیا فائدہ، یہ توبہ کیا توبہ۔ تو دیکھو گھبرانا نہیں، 1000 دفعہ بھی تیری ٹوٹ جائے تو جب تو آئے گا تو جیسے میں نے تیری پہلی توبہ کو جس خوشی سے قبول کیا تھا اسی خوشی سے تیری 1000ویں توبہ بھی قبول کروں گا۔ عقلت لہ، اور اس پر اپنی رحمت کا ایسا پینٹ چڑھاؤں گا کہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا یہ 1000 دفعہ ٹوٹ چکی ہے، انہیں بھی پتا چلے گا پہلی ہی توبہ ہے، کوئی جوڑ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ قارون زمین میں جا رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے پکڑو، زمین کو کہہ رہے تھے پکڑو، وہ کہہ رہا تھا معاف کرو، وہ کہہ رہے تھے پکڑو، وہ کہتا معاف کرو، وہ کہتے پکڑو۔ جب سارا زمین میں دھس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا سخت ہے تیرا دل، ایک نہ سنی تو نے اس کی، میرے عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دیتا۔ آج کے تو کافر بھی قارون سے اچھے ہیں، یہ تو سارے حضور کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی تو یہ سارے نرسری بیٹھی ہوئی ہے، ابھی درخت تو بڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں، یہ تو ساری نرسری بیٹھی ہوئی ہے، ابھی کومپل ہری ہے، ابھی مڑ سکتی ہے، ابھی اس کو جس رخ پر بھی ڈھالیں گے یہ ڈھل جائے گی۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہاں سے نکلو، توبہ کر کے نکلو، اللہ کو راضی کر کے اٹھو کہ یا اللہ بس آج کے بعد وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے، اور اس کی چاہت اس کے نبی کا طریقہ ہے۔ آج کے بعد ہم تیرے نبی کی زندگی کو اپنائیں گے اور اپنی ہر خواہش کو تیرے نبی کے حکم پر قربان کریں گے۔ اس کی تو سارے نیت کر لیں، ٹھیک ہے نا بھائی، کر لی نا سب نے نیت؟ اب بھائی اس کے لیے وقت بھی لگانا پڑے گا، یہ صرف کہنے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے جماعتوں میں پھرو اور جا کر اپنی توبہ کو پختہ کرو، پکا کرو۔ توبہ ایسے نہیں پکی ہوتی، ماحول چھوڑنا پڑتا ہے۔ بنی اسرائیل بخاری شریف کی روایت، ایک آدمی نے 99 قتل کیے، ایک آدمی سے پوچھا میری توبہ ہے؟ میں نے کہا تیری کیسے ہو سکتی، 99 تو نے قتل کیے؟ تو کہنے لگا پھر یہ ادھورا عدد ہے، 100 تو پورا کروں، اس کو بھی اڑا دیا، 100 پورے کر دیے۔ پھر ایک عالم سے پوچھا میری توبہ ہے؟ کہ بیٹا توبہ کا در کون بند کر سکتا ہے، لیکن توبہ کے لیے پختگی شرط ہے، پختگی کے لیے ماحول کا بدلنا شرط ہے۔ تیری بستی برے لوگوں کی بھری ہوئی ہے، تو یہ بستی چھوڑ، فلاں بستی جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا، تیری توبہ پختہ ہوگی، اللہ معاف کرے گا کہ مجھے منظور ہے گھر چھوڑنا، میری توبہ پکی ہو جائے۔ گھر سے نکلا، راستے میں موت نے آن گھیرا، یہ کمزور ہوا، اس نے یہ گرا، تو یہ گر کر بیٹھا نہیں بلکہ ایسے لڑکتا رہا، ایسے رینگتا رہا۔ جب اس کو موت آئی تو یہ ایسے مرا، اس کے ہاتھ آگے کی طرف سے منزل کی طرف اور آگے اپنے جسم کو کھینچ رہا تھا۔ یہ ادا اللہ کو پسند آئی، اللہ نے ایک اس پر ڈرامہ قائم کیا، ایک کہانی قائم کی تاکہ ایڈیٹوریم میں سنائی جا سکے ہزاروں سال کے بعد۔ جنت کا فرشتہ بھی بھیج دیا، دوزخ کا بھی بھیج دیا۔ جنتی کہیں ہمارا آدمی ہے توبہ کر چکا ہے، جہنمی کہیں ہمارا آدمی ہے بستی میں نہیں پہنچا، توبہ پوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا فیصلے کے لیے، بھائی فیصلہ کرو، کیا اگر نیکوں کے قریب تو جنتی، گھر کے قریب تو دوزخی۔ فاصلہ ناپا گیا، وہ تو یہاں مرا پڑا تھا، فاصلہ ادھر زیادہ تھا، ادھر کم تھا۔ جب ناپنے لگے تو زمین اللہ کی، دھرتی اللہ کی، اللہ نے ادھر کی زمین سے کہا تو سکڑ جا، ادھر کی زمین سے کہا تو پھیل جا، یہ پھیل گئی، وہ سکڑ گئی، فاصلہ ناپا گیا، ادھر گھٹ گیا، ادھر بڑھ گیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ ہم نے معاف کر دیا، بخشش کر۔ تو جب بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کرتا ہے، یہ تو سارے حضور کے امت کے بیٹھے ہوئے شہزادے، تو بھائی ہم سب توبہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس کی پختگی کے لیے وقت بھی لگاؤ اور پھرو بھی صحیح، اور اللہ کا پیغام، اللہ کے نبی کا پیغام سارے عالم میں پہنچانے کی نیت کرو۔ یہ سیرت النبی کا ایسا جلسہ ہو جو ہماری زندگیوں کو بدل دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ہو۔ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوى و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے تیرے محبوب کی سیرت کو یاد کیا، آپ کا تذکرہ کیا، یا اللہ ہمیں ان کے مطابق ڈھلنے اور چلنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بھی مجرم ہیں،
اور تیرے محبوب کو بھی مجرم ہیں. ان کے احسانات کے بدلے میں ہم نے سوائے نافرمانی کے اور کچھ نہیں دیا. یا اللہ ہماری اس احسان فراموشی کو معاف فرما دے. اے زمین آسمان کے مالک اور خالق، ہماری زندگیوں کی راہوں کو، ہماری زندگی کی ترتیب کو اپنے نبی کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دے. یا اللہ اس حال میں موت آئی تو نہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ تیرے محبوب کو شکل دکھا سکتے ہیں. اے زمین آسمان کے مالک اور خالق، ہماری سختیوں کو دور فرما دے اور اپنے محبوب کی پیاری زندگی ہمارے لیے سہل فرما دے، آسان فرما دے. یہ ہماری نسل ہے، یہ ہماری نرسری ہے، یہ باطل کے ہاتھوں اے اللہ اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی ہے. یا اللہ تیرے سامنے ہمارا گلہ ہے. اے اللہ ہم پیسے کے اتنے فقیر نہیں ہیں جتنا ہم نسل کے فقیر ہو گئے ہیں. ہماری ساری نسل اپنا آپ بھلا چکی ہے، اپنی منزل کھو چکے ہیں، اپنے راستے بھول چکے ہیں. یا اللہ ہماری نسل واپس اسلام کی طرف لوٹا دے، اپنے محبوب کی پیاری زندگی کی طرف لوٹا دے. جن گناہوں کی وجہ سے ہمارا نصیب ڈوبا، تو ہم سے روٹھ گیا، ناراض ہو گیا اور ہمیں تو نے ذلتوں کے گڑھوں میں پھینکا، دشمنوں کے حوالے کیا. ہمارے وہ گناہ معاف کر دے، ہماری سختیوں کو دور کر دے. ہمارے پاس کچھ نہیں تجھے دکھانے کو یا اللہ، بس ایک ہی چیز ہے، ہم نے تجھے وحدہ لا شریک مانا. جو عمل تجھے سب سے زیادہ پسند ہے توحید کا اقرار، وہ ہم نے یا اللہ تہ دل سے مانا. جو عمل تجھے سب سے زیادہ مبغوض ہے شرک، ہم اس سے بیزار. اے مالک اس کے درمیان ہم سے بڑے قصور ہوئے ہیں، وہ سارے معاف فرما دے. اپنے محبوب کی مبارک زندگی پورے ملک میں زندہ کر دے، پوری امت میں زندہ کر دے. یا اللہ تجھ سے دور ہو کر، تیرے نبی کی زندگی سے دور ہو کر ہم نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں اور مسلسل اٹھائے چلے جا رہے ہیں. یا اللہ اب تو ہمارے لیے مدد کا دروازہ کھول دے اور اپنی محبوب کی زندگی کو ہمارے لیے آسان کر دے. ان نوجوانوں کے لیے، ان بچے بچیوں کے لیے، ان مردوں عورتوں کے لیے، تمام طبقات کے لیے وہ پیاری اور مبارک زندگی آسان فرما دے، اسے وجود عطا فرما دے. اور یا اللہ باطل کے نرغے میں پھنسی ہوئی امت کو اب نکال لے. یا اللہ 3 صدیاں ہو گئی مولا ہمارا خون بہتے ہوئے، ہمیں بے آبرو ہوتے ہوئے، ہمارے دامن کو تار تار ہوتے ہوئے. اے اللہ اب تو زمین بھی اس امت کا خون پی پی کے سراب ہوئی پڑی ہے. یہ فضائیں ہماری ہی آہوں اور سسکیوں سے پھٹی جا رہی ہیں. میرے مولا ہر دریا میں اس امت کا خون شامل ہے. اے خالق اور مالک لفظ بے بسی بھی ہماری بے بسی کی پوری تعبیر کرنے سے قاصر ہے. اے زمین آسمان کے مالک صرف تجھے سناتے ہیں. دنیا کے بادشاہوں نے در بند کر دیے ہیں، انہوں نے سننا چھوڑ دیا ہے. ہم وفد بن کے تیرے نبی کے تذکروں کو زندہ کر کے اسی عمل کو وسیلہ بنا کر ہم تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں. یا اللہ کہ ہماری اور اس ملک کی اور پوری امت کی سختیوں کو دور فرما دے، ہمیں باطل کے نرغے سے نکال لے. یا اللہ اے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کو پکڑا تھا، ہمارے نمرودوں کو بھی تو پکڑ کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما. تو نے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کو پکڑا تھا، ہمارے فرعون کو بھی تو پکڑ. یا اللہ تو نے شداد و قارون کتنے زمین میں خاک میں ملا دیے. یہ ہمارے شداد اور قارون بڑے ہی دلیر ہو گئے. یا اللہ اپنی طاقت کے غرور میں اللہ یہ تجھے بھی چیلنج کرنے کو آئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم تو پہلے ہی ذلیل تھے. تیری کتاب پہ حرف آ رہا ہے، تیرے دین پہ حرف آ رہا ہے، تیری ذات پر، تیرے محبوب کی رسالت پہ حرف آ رہا ہے. تو اپنی غیرت کو خود استعمال فرما. یا اللہ اپنی قدرت کو استعمال فرما. یا اللہ تو ہمیں نہ دیکھ، ہم تو ہیں گندے، بہت ذلیل و فقیر، لیکن میرے مولا ہم یہ شرف تو حاصل ہے، ہم تجھے لا الہ الا اللہ کے ساتھ یاد کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کے ساتھ تیرے محبوب کو یاد کرتے ہیں. یا اللہ باقی ہماری سختیاں، ہمارے گناہ معاف کر دے. امت پر آئے ہوئے مصیبت کے بادل ہٹا دے. یا اللہ اندھیری راتوں پر ایک دن تو سورج نکلتا ہے، ہماری رات ایسی لمبی ہو گئی یا اللہ کہ اس کا سورج نظر آنے کے بھی ترس گئی اکھیاں. مولا ہر خزاں پہ تو بہار لاتا ہے، ہماری خزاں پہ کب بہار آئے گی. یا اللہ
تو ہی ہمارا اللہ ہے، ہم تیرے بندے ہیں، کہاں سے لائیں ابو بکر جیسے، عمر و عثمان علی جیسے، یہی گندے حقیر فقیر تیرے در پر حاضر ہیں۔ ساری دنیا کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں، ہماری جان کے بھی در پہ، ہمارے ایمان کے بھی در پہ، اب تو آ جانا یا اللہ، اب تو آ جا یا اللہ، اپنی مدد کو بھیج دے یا اللہ، مہربانی کر دے یا اللہ۔ بے شک ہمارا استحقاق نہیں ہے، ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا کوئی حق ہے؟ ہمیں تو بندر بنا دے، خنزیر بنا دے، تجھے حق حاصل ہے میرے مولا۔ ہم تو اپنے ضعف کے ہاتھوں، اپنی بے بسیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیرے سامنے ہائے ہائے کر رہے ہیں، تجھے تیری رحمت کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ۔ ہم بکاؤ مال بنے پڑے، منڈیوں میں فروخت ہوئے یا اللہ، جیسے بھیڑ بکریاں فروخت ہوتی ہیں، ہماری عزتوں کے سودے ہو گئے، ہماری نسلوں کے سودے ہو گئے۔ مالک کون و مکان، مالک کون و مکان، اپنے فرشتوں کو اتار دے، اپنی قدرت کو ظاہر فرما دے یا اللہ۔ اس بے بس امت کی مزید بے بسیاں یا اللہ اب مت بڑھا یا اللہ، اس امت کی عزت کے دن لے آ، ذلت کے دن ختم فرما، گمراہی کی فضاؤں کو ختم فرما دے یا اللہ، ایمان کی فضاؤں کو زندہ فرما دے یا اللہ۔ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما، ہمیں ان لوگوں کے حوالے نہ فرما جو ہمارا حق نہ پہچانے ہیں، جو ہمارا حق نہ پہچانے ہیں۔ اللہ ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو اپنے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر دین کے شاعر کو زندہ کر دے۔ ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے یا اللہ جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی بیٹھ کے آنسو بہائے۔ ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما مولا جو ہمارے بچوں کی لاشوں پر رقص کریں، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما مولا جو ہمارا حق نہ پہچانے۔ اللہ ہمیں کوئی عثمان جیسا دے دے جس بے حیائی کو ختم کر کے حیا کی چادر کو گہرا کر دے۔ اللہ ان فضاؤں میں ہم نے بڑی توبہ کی، ہر دفعہ ٹوٹ گئی، بڑی توبہ کی، ہر دفعہ ٹوٹ گئی، معصوم بچے کی طرح جو ہر کھلونا توڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ ان فضاؤں میں چند قدم چلنا بھی تو پر ہو رہا ہے۔ وہ پہلے لوگ تھے جن کے لیے فضا سازگار تھی، ہم ماحول سازگار تھا۔ اللہ تو ہمارے بازاروں کو تو دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے تو اس فضا کو بدل، یہ ہمارے بس سے باہر کی بات ہے یا اللہ، تو فیصلہ کر دے۔ اے آزر کے بیٹے کو خلیل بنانے والے اللہ، کیا تیری طاقت کو زوال ہے؟ نہیں نہیں یا اللہ، تو لا زوال ذات ہے۔ فرعون کی بیوی کو نبی کی حرم میں پہنچانے والے اللہ، تو نے فرعون کی بیوی آسیہ کو ایمان کی دولت دے دی یا اللہ۔ اللہ تو آج کی فضاؤں کو اسی طرح بدلنے پر قادر ہے جیسے تو نے آسیہ کے دل کو بدل دیا۔ اے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنانے والے اللہ، اے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے والے اللہ، یا اللہ تیری صفت ہدایت آج بھی موجود ہے۔ اب تو اپنوں نے کہنا شروع کر دیا ہے اسلام نہیں آ سکتا، تو لا کے دکھا دینا یا اللہ۔ اب تو ماں ایمان والی ماؤں کی گود میں آنکھیں کھولنے والے تیرے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اللہ۔ مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے یا اللہ تیری کتاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، تیرے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے تو ہاتھ پاؤں شل ہو چکے ہیں، ہم تجھے پکارتے ہیں، اتنا بڑا وفد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ۔ ہمارے پنجاب کا دستور ہے، ہمارے ملک کا دستور ہے، 4 آدمی بھی کسی روٹے ہوئے کو یا اللہ راضی ہو جائے، مہربانی یا اللہ تیری بڑی مہربانی یا اللہ۔ ہمارا دستور ہے کسی کو منانے کے لیے 4 آدمی چلے جائیں، وہ غصہ پھینک دیتے، راضی ہو جاتے، خوش ہو جاتے، دروازہ کھول دے۔ اتنے ہزاروں بچے تیرے سامنے بیٹھے یا اللہ، تجھے منانے کے لیے آئے بیٹھے، تیرے نبی کا وفد بن کے آئے بیٹھے، انہیں مردود نہ فرما، محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں دھتکار، کوئی اور تو ہے نہیں، تو بھی در بند کر لے، تو جائیں گے کہاں یا اللہ۔ ہماری بے بسی دیکھیا، ہماری بے قسم پرسی دیکھیا اللہ، ہماری ذلتوں کو دیکھیا اللہ، ہمارے بچوں کا تڑپنا دیکھیا اللہ۔ اے اللہ مہربانی فرما، مہربانی فرما، ہدایت کی ہوا چلا دے، دین کو زندہ کر دے، ان باطل فضاؤں کو بدل دے، ان نوجوانوں کو قبول کر لے، ان بچے بچیوں کو قبول کر لے، ان کے دلوں میں ایمان کی شمع فروزاں کر، ان کے انگ انگ میں سے حضور کی سنتوں کے چشمے بہا دے، ان علم و حکمت کے دریا ان پر کھول دے یا اللہ۔ اس یونیورسٹی کو علم و عمل کا نمونہ بنا دے یا اللہ، دین و دنیا کی رہبری ان کو نصیب فرما دے یا اللہ۔ انہیں تو علم بھی نصیب فرما، اخلاق بھی نصیب فرما، ان نوجوانوں کو سارے عالم میں دین کا پھیلانے والا بنا
اس پورے ملک کی حفاظت فرما، حدود کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت فرما. ہم بے بس ہیں یا اللہ، سپردم بتو مایائے شرا، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، تیرے سپرد کرتے ہیں. اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. اللہ ہمارا سب کچھ تیرے سپرد ہے. تو کفیل بن جا، تو وکیل بن جا، تو حفیظ بن جا، رقیب و شہید بن جا، نگہبان بن جا. ہمارے پاس کچھ نہیں رہا یا اللہ، ہم فریادی ہیں، فقیر ہیں، بھکاری ہیں. ہمیں اپنے در سے دھتکار نہ دے، ہمیں اپنا بنائے لے یا اللہ. ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، غصہ ختم کر دے یا اللہ. یا اللہ تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پڑ جاتے، ہم تجھ سے تیرے پاؤں میں گر کے تجھے مناتے یا اللہ. بچہ ماں کی گود میں گرتا ہے، ماں سارا غصہ بھلا دیتی ہے یا اللہ. ہم بھی تیرے سامنے گرے پڑے ہیں یا اللہ. تو ماں سے زیادہ شفیق، 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا. اللہ اپنے محبوب کی امت سے راضی ہو جا، راضی ہو جا. اپنے محبوب کی پیاری زندگی کو وجود دے دے یا اللہ. اس سارے مجمع کو قبول کر لے. یہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، شہر کے لوگ بھی ہیں. ان سب کو قبول کر لے یا اللہ، اور پورے شہر پر اپنی رحمت کو اتار دے، اس یونیورسٹی پر اتار دے، حاضرین و سامعین پر اتار دے. اس بزم کا اہتمام کرنے والوں کو یا اللہ اپنے غیب سے انتہائی جزائے خیر عطا فرما. اس یونیورسٹی کا نظام چلانے والوں کو اپنے غیب سے اللہ تو علم عطا فرما، الہام فرما. یا اللہ پوری امت پر جہاں جہاں مصیبتوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں اللہ انہیں دور کر دے. امت کو امت پناہ نصیب فرما دے، شاعر اسلام کو زندہ کر دے. اللہ ہم کہاں تیرے نبی کی شان بیان کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو شان بیان کرنا بھی گستاخی اور توہین ہے. اور یا اللہ ہمارا بول کچھ اور ہے، ہمارا عمل کچھ اور ہے. ہمارے قول و فعل کے تضاد کو یا اللہ معاف کر دے یا اللہ. ہم نے یاد کس کو کیا، پیچھے کس کے چلے، رہبر کسے مانا، راہیں کس کی اختیار کی. ہماری اس یا اللہ قول و فعل کی مخالفت کو معاف کر دے یا اللہ. ہمیں اپنے محبوب کے سانچے میں ڈھلنے والا بنا دے یا اللہ. ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے. میرے مولا ہم کہاں تیرے نبی کی شان بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یا اللہ جو کچھ بھی کہا تیرے اور تیرے نبی کی محبت میں کہا. اس میں کوئی بھی چیز یا اللہ تیرے دربار میں قبول ہو گئی ہو، تجھے قبول فرما کر ہم سب کو قبول فرما لے. ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.